بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، عید کی کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں آپ سب کی؟ جانور کن کن لوگوں نے لے لیا؟ کون کون جو ہیں وہ اس دفعہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو عید کے جو ناول ہیں وہ بھی میں نے اس کی لسٹ تیار کیا ہے۔ انشاءاللہ عید کے دن تینوں دن میں آپ کو بہت پیارے بہت مزے کے رومانٹک ناول شیئر کروں گی، بقرہ عید سے ریلیٹڈ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان ناولز کو قربانی کے گوشت کے ساتھ ساتھ خوب انجوائے کریں گے۔ تو آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے، رومانٹک ناول ہے، بہت خوبصورت ناول ہے۔ بہت کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ پھر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ ساری کہانی سنا دیتی ہیں تو پھر مزہ نہیں رہتا، سسپینس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سسپینس کریٹ رکھا کریں۔ تو اس لیے آج میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جو بھی کچھ ہوگا وہ میں ڈسکرپشن باکس اور تھیم میں لکھ دوں گی، اس کی کون سی تھیم ہے۔ تو بہت ہی پیارا ناول ہے، یہ آیا تھا مئی 2005 کے آنچل کے شمارے میں، بہت ہی خوبصورت سا ناول، آنچل سے بندھے ہم تم، ریحانہ آفتاب کی بہت ہی خوبصورت سی یہ تحریر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حماس سمیر، بیٹے آج تو آپ گئے۔ کلاس روم میں انویجیلیٹر کے روپ میں انکل ابرار کو داخل ہوتے دیکھ کر ہاتھ کی اوک سے چہرہ چھپاتے اس کی بڑبڑاہٹ خاصی تیز تھی۔ اس سے آگے سیٹ پر براجمان دیال ارسل نے بڑبڑاہٹ پر بے ساختہ گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ انویجیلیٹر اس کے جاننے والے ہیں، تبھی وہ ان سے چہرہ چھپا رہا تھا، مگر آخر کب تک؟ انویجیلیٹر دیال ارسل کے بعد اسے ایگزامینیشن کاپی دینے لگے تو ٹھٹک گئے۔ تم؟ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل دیکھیے پلیز، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پیپر دینے نہیں آ رہا تھا، وہ تو شمیل نے مجھے مجبور کر دیا، دھمکی بھی دی کہ میری تیاری صفر ہے۔ تم بھلے ایم ایس سی اسٹیٹس اور ایم فارم ہو، تمہاری نالج غضب کی ہے۔ بابا آدم سے موجودہ کرنٹ افیئرز پہ گھنٹوں بولتے ہو، سر تم میرا پیپر دے دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا، الزام تمہارے سر آئے گا۔ اور میں اتنا ہینڈسم پلس جینیس حماس سمیر قتل کے کیس میں عمر قید سے بچنے کے لیے پیپر دینے چلا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی انویجیلیٹر کے روپ میں آپ ہوں گے، کہ خبر ہوتی تو باخدا گیٹ اپ چینج کر کے آتا۔ آپ مجھے تو مت گھوریں، گھر آ کر شمیل کی کلاس لیجیے گا۔ دیکھیے اس نے کس مہارت سے ایڈمٹ کارڈ پر اپنی تصویر کی جگہ میری تصویر لگائی ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس ایگزامینیشن کاپی پر لائن کھینچنے اور فرسٹ پیج فل کرنے میں بزی تھے، لیکن دیال ارسل ڈیسک پر کوہنی رکھے ہتھیلی سے تھوڑی پکڑے دھیمی سرگوشی کرتے حماس سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، سحر انگیز آنکھوں کا حامل، یونانی دیوتاؤں جیسی پرسنالٹی رکھنے والا بندہ مسلسل بولی جا رہا تھا۔ انداز بے حد دلکش تھا، باتوں سے یہی ظاہر تھا کہ انویجیلیٹر اس کے رشتہ دار تھے اور وہ کسی شمیل کا پیپر دینے آیا تھا۔ جانتے ہو کسی دوسرے کی جگہ پیپر دینا کتنا بڑا جرم ہے؟ انکل ابرار بھینچے بھینچے لہجے میں چیخے تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کو خبر نہ ہو۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو کون پہچانتا ہے؟ اگر آپ ایکشن نہ لیں تو یہاں کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ او نو، کیا آپ نے ہماری باتیں سن لی ہیں؟ بولتے ہوئے اس کی نظر ان حماق سے ساری باتیں سنتی دیال ارسل پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا۔ جی ہاں، دیال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اب وہ بڑی بیچاری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، بے فکر رہیے، میں ایک ہینڈسم پلس جینیس بندے کے خلاف کچھ نہیں کہوں گی۔ آنکھوں میں شوخی، لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ سجائی دیال ارسل کی تابناکی کو اس نے بغور دیکھا تھا، پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ تھینکس اے لاٹ، اٹس پلیجر فار می۔ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تھا۔ انکل یہ اجنبی ہو کر ساتھ دے رہی ہیں، ایک آپ ہیں کہ… ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ برے ہیں؟ برا تو وہ شمیل منحوس ہے۔ انکل ابرار نے اسے بے ساختہ گھورا تو وہ بات بدل گیا۔ تم میرے جگری دوست کے بیٹے نہ ہوتے اور مجھے تمہارا کریئر عزیز نہ ہوتا تو میں ابھی ایکشن لیتا۔ اسیر، تمہیں بھی عقل نہ آئی؟ تم ان دونوں کو سمجھا سکتے تھے۔ اب ان کا رخ حمار سمیر کے پیچھے بیٹھے اسیر کی طرف ہو گیا۔ میں کیا سمجھاتا؟ وہ منمنا کے رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ، نیکسٹ پیپر میں ایسا ہوا تو میں ایکشن لینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ وہ آگے بڑھ گئے، لبوں کو او کی شکل دے کر اس نے ہوا خارج کی اور دھپ سے ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ انکل کو دیکھ کر تمہاری گھگی کیوں بن گئی تھی؟ وہاں شمیل کی طرفداری میں تو مجھے خوب غیرت دلا رہے تھے۔ نصرت انکل کا سانگ المیہ انداز میں سنا رہے تھے کہ دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں، اس غداری کا صلہ تو تمہیں گھر جا کر دوں گا۔ رخ موڑ کر وہ اسیر کی کھنچائی کر رہا تھا۔ دیال کو وہ بے حد دلچسپ بندہ لگا۔ بالآخر کوسچن پیپر بٹ گئے اور میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں پین سائلنٹ ہو گیا۔ انویجیلیٹر کے روپ میں انکل ابرار بار بار روم کا چکر لگا رہے تھے اور بقول حماس سمیر گائے جیسی موٹی موٹی آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ اس کا پیپر 2 گھنٹے میں حل ہو گیا تھا، مگر انکل ابرار نے کہا کہ وہ ٹائم پر ایگزامینیشن کاپی لیں گے۔ ناچار وہ بیٹھا کوسچن پیپر پر نقش و نگار بنا رہا تھا۔
اس کام سے تھک گیا تو کمرہ امتحان کا جائزہ لینے لگا۔ فرسٹ ٹائم پہ موجود دوشیزہ پیپر کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک لڑکا بڑی سرعت سے سامنے والے کی کاپی کر رہا تھا، سامنے والے کو خبر ہی نہ تھی۔ بیگ پر موجود لڑکا دنیا جہان سے بے نیاز گولیوں کی چیٹنگ کر رہا تھا۔ بیچارہ خود بھول گیا کہ کون سی جیب میں کون سا سوال رکھا ہے۔ سب پر سے ہوتی اس کی نظر اپنے سامنے موجود دیال ارسل پر ٹک گئی۔ لائٹ براؤن بالوں میں ریڈ کلر کی زبردست شائن تھی۔ اس کے ہاتھ میں دبا بال پین بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر وہ بال پین کا اوپری سرا لبوں پہ مارنے لگی، غالباً کچھ سوچ رہی تھی۔ چہرے پر جھولتی گولڈن براؤن لٹ کو چٹکی سے پکڑ کر کان کے پیچھے کیا تو حماس سمیر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ دایاں پیر بائیں پہ پھیلاتے اس نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر نظریں بار بار گستاخی کا ارتکاب کر رہی تھیں۔ حماس بہرے ہو گئے ہو؟ پیچھے سے اسیر کی جھنجھلائی ہوئی آواز سماع سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انکل ابرار اس کے سر پر پہنچ گئے۔ اسیر کیا پوچھ رہا تھا تم سے؟ دیال ارسل کے ساتھ کئی ایک اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ پوچھ رہا تھا کہ جاپان کا دارالخلافہ کون سا ہے۔ پھر تم نے اسے کیا کہا؟ انکل ابرار گلاسز کے اوپر سے گھورے تھے۔ میں نے کہا تم نے ایک بار ٹوک دیا، بار بار مت ٹوکیو۔ اس معصوم انداز بیاں پر کئی اسٹوڈنٹس ہنس پڑے۔ جن کی سمجھ میں بات نہ آئی وہ ہنسنے والے کی شکل دیکھنے لگے۔ دیال ارسل کی ہنسی تا دیر گونجتی رہی۔ مسکراہٹ لبوں پر کنٹرول کرتے انکل ابرار آگے بڑھ گیا۔ آپ کی حصے میں بڑے غضب کی ہے۔ شکریہ، مجھے بھی یہ چوتھا سوال نہیں آ رہا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جاپان کے دارالخلافہ پہ بحث کیجیے۔ مجھے بھی دارالخلافہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ دیال ارسل نے بے ساختہ اسے سراہا۔ اس کا پیپر اڑ کر آگے نکل گیا۔ وہ اٹھانے کو جھکا تبھی انکل ابرار اس تک آ گئے۔ اب کیا وہ پیپر اڑ گیا ہے؟ تب وہ پیپر اٹھا چکی تھی۔ انکل ابرار نے دیال ارسل کا پیپر اسے دے دیا۔ ناچار دیال کو اس کا پیپر رکھنا پڑا۔ مسولینی کے حالات زندگی پہ بحث کیجیے۔ سوال کے آگے پین سے لکھا گیا تھا۔ ہم بڑوں کی زندگی پہ بحث نہیں کرتے۔ دوسرا سوال تھا۔ ہٹلر کی زندگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہ وہ بھی انکل ابرار کی طرح ظالم و جابر تھا۔ میں شمیل کا پیپر دینے کیا چلا آیا؟ انکل مجھے یوں گھور رہے ہیں جیسے قصاب جانور کو گھورتا ہے۔ اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ سے منور ہو گیا۔ اگلا سوال تھا۔ پہلی جنگ عظیم پر روشنی ڈالی۔ کتنے وولٹ کے بلب سے اور کتنی نزدیک سے روشنی ڈالنا؟ دیال ارسل نے بے ساختہ گردن گھمائی۔ حماس سمیرو سے دنیا کا سب سے منفرد شخص لگا۔ بالآخر 5:30 بج گئے اور ایگزامینیشن کاپی لے لی گئی۔ کلاس روم میں آوازیں گونجنے لگیں۔ سب ایک دوسرے سے پیپر اور آؤٹ سوالوں کی بابت استفسار کر رہے تھے۔ سوال تو خاصے مزیدار تھے۔ کیسا ہوا پیپر؟ اپنے پیچھے سے حماس سمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ اسیر سے محو گفتگو تھا۔ بھائی میں نے 5 کاپی بھری ہیں۔ ایک لڑکے نے پیپر لہرا کر تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ 5 کاپیاں؟ خیریت؟ کیا کچھ لکھ ڈالا تم نے؟ حماس سمیر نے مسکرا کر اجنبی لڑکے سے دریافت کیا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس لڑکے نے کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ کلاس روم میں موجود اپنے بیگ اور چیزیں سمیٹتے اسٹوڈنٹس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ویل سیڈ، شوق سی لڑکی نے تان لگائی۔ والیٹ بیگ میں ڈال کر دیال ارسل روسٹرم کی سائڈ بڑھ گئی۔ وہاں کلاس روم میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کے موبائل فون جمع تھے۔ چونکہ کیمرے کی فیسلٹی سے مزین موبائل فون آن ہو چکے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو موبائل سے نقل کرتے پکڑا گیا تھا اور میچر کی تصویریں کھینچ کر لے آئے تھے۔ سو اسی کے پیش نظر پیپر شروع ہونے سے پہلے بیگز، فائلز کے علاوہ موبائل فون بھی جمع کر لیے گئے تھے۔ دیال ارسل روسٹروم تک گئی تو دوسری طرف سے سر سے سیڑھیاں پھلانگ کر حماس سمیر بھی اپنا موبائل فون لینے آ پہنچا۔ کیسا ہوا پیپر؟ ایک لڑکی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ شاندار، تم بتاؤ تمہارا کیسا ہوا؟ دیال واپس مڑی تو حماس سمیر اپنا موبائل فون لے کر کلاس روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دور تک اس کے ساتھ گئیں۔ چلنا نہیں ہے کیا اب؟ کلاس روم میں وہ اجنبی لڑکی اور وہ رہ گئی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر وہ روم سے نکل آئی۔ بڑی تیزی سے اس کی نگاہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے کا جائزہ لیا۔ اسٹوڈنٹس کا قافلہ چوک در چوک مین گیٹ کی طرف رواں دواں تھا۔ کچھ لوگ کراچی شٹل میں سوار ہو رہے تھے۔ بیشتر اسٹوڈنٹس پیپرز کو ڈسکس کرتے واک کر رہے تھے۔ کراچی یونیورسٹی کی ایک الگ ہی دنیا تھی۔ سب اجنبی تھے مگر ساتھ چلتے ایک دوسرے سے پیپر ڈسکس کر رہے تھے۔ ڈپارٹمنٹ سے مین گیٹ تک واک کرتے دیال بھی لڑکیوں سے پیپر پر تبادلہ خیال کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں تمام میل اسٹوڈنٹ میں ایک آشنا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعہ دفعہ موبائل کی بیپ ہوئی تھی۔ ارد گرد پر نظر دوڑاتے واک کرتے اس نے کال پک کر لی۔ پیپر کیسا ہوا؟ چھوٹتے ہوئے استفسار ہوا۔ شاندار ہوا ہے، مگر آپ کون؟ اجنبی آواز پر اس نے استفسار کیا۔ سوری فار دیٹ، غلطی سے شاید آپ کا نمبر لگ گیا۔ موبائل کے نمبرز بھی اتنے مننے سے ہوتے ہیں۔ اگین سوری۔ دوسری طرف سے لائن کٹ کر دی گئی۔ کچھ نہ سمجھتے اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ کیسا رہا؟ انہیں دیکھتے ہی شمیل نے ہانک لگائی۔ میں پہلے فریش ہو کر لنچ کر لوں، پھر بتاؤں گا کیسا رہا۔ اس نے قدم اندر کی طرف بڑھے۔ خیریت؟ پکڑے تو نہیں گئے؟ شمیل کو فکر ہوئی۔
وہ دونوں بھی ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہے تھے۔ اسیر نے اسے انکل ابرار کا بتا دیا۔ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ انکل نے پاپا وغیرہ کو بتا دیا تو شمیل کے ہاتھوں کے طوطے اٹھ گئے۔ مجھے تم پر ذرا ترس نہیں آ رہا، میں نے لاکھ تعویلیں دی کہ میں پیپر نہیں لوں گا تمہاری جگہ، اب بھگتو۔ حماس برس پڑا۔ کیسے کمینے کزن ہو، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے بجائے الٹا ڈرا رہے ہو؟ انداز گلامز تھا۔ بے فکر ہو، پیپر کے بعد حماس نے انکل ابرار سے ڈیل کر لی ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اسیر کو بڑی جلدی ترس آتا تھا۔ حماس اسے گھورنے لگا۔ کزن ہوں تو تم جیسے شمیل جوش جذبات میں ان پر چڑھ دوڑا۔ پیپر کی ٹائمنگ 2.5 سے 5:30 تک رکھ کر یونیورسٹی والوں نے ہم پر ظلم کیا۔ اب تو رحم کرو ہم پہ، میدہ خالی ہے، کیوں چاہ رہا ہے ہم بے ہوش ہو جائیں؟ اسیر نے اسے پرے دھکیلا۔ ویسے کتنی جھوٹی خبر اڑائی ہے لوگوں نے۔ اسیر کا انداز کچا چبانے والا تھا۔ کون سی خبر؟ حماس نے جاننا چاہا۔ یہی کہ ایکسٹرنل کے پیپرز ریگولر فیمیل اسٹوڈنٹس لیتی ہیں۔ 4 پیپر ہو گئے ہیں، میں روز کٹ میں جاتا ہوں کہ آج تو کوئی الرٹ دوشیزہ انویجیلیٹر کے روپ میں آئے گی اور روز کھڑوس سے مرد حضرات اپنا تھوبڑا دکھا کر میری جان جلانے آ جاتے ہیں۔ دوسرے پیپر میں ایک بم نما خاتون آئی تھی۔ اللہ جانے کیا لڑکیوں کا قحط پڑ گیا ہے شہر میں، کلاس روم میں بھی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ویسے تو دیکھیں گی بھی نہیں، لیکن اگر کچھ پوچھنا ہو تو مسکرا کے کہتی ہیں بھائی دوسرے سوال کی ہیڈنگس بتا دے۔ ان کے منہ سے بھائی سن کر ہی منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ بندہ خاک ہیڈنگس بتائے گا۔ اسیر کی دردناک گفتگو لمبی ہوتی سامنے سے ربیہ چلی آ رہی تھی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے حماس نے اسی کو ٹھوکا دیا۔ دے آئے پیپر؟ ماما پلیز کھانا لگوائے، غضب کی بھوک لگی ہے، تم فریش ہو کر آؤ، میں لگواتی ہوں۔ اسیر تم بھی آؤ جلدی۔ بڑی امی میں بھی تو ہوں۔ شمیل نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم بھی آ جاؤ۔ ربیہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وائٹ شرٹ کے بٹنز کھول کے اس نے شرٹ بیڈ کی طرف اچھال دی۔ بلو جینز بلو بنیان میں ملبوس وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہینگ کیے گئے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، تبھی موبائل کی بیپ ہوئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھا لیا۔ نظریں کپڑوں کو جانچ رہی تھیں۔ دی یہ تم ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ کراچی کی ٹریفک سے بھی اللہ ہی سمجھے۔ اچھا سنو، میرا ارادہ ماموں کے گھر جانے کا ہے، تمہارا موڈ ہے تو تم وہیں سے ماموں کے گھر چلی جاؤ، میں 1 گھنٹے تک پہنچنے والی ہوں۔ اس نے کال پک ہی کی تھی کہ دوسری طرف سے نسوانی آواز میں جملے سننے کو ملے۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میرا خیال ہے یہ رانگ نمبر ہے، اس نے رسانی سے کہا۔ یہ نمبر نہیں ہے، دوسری طرف سے نمبر بتایا گیا۔ یس رانگ نمبر، اینی ویز ہو جاتا ہے۔ اوکے بائے۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا، موبائل پرے رکھ دیا۔ ماموزاد امان نے ڈراپ کر گیا تھا۔ دادا جانی اور دادو سب کی خیر دریافت کرتے رہے، پھر رات زیادہ ہوئی تو سونے چلے گئے۔ نوین چائے بنا رہی تھی کہ چھت پہ واک کرتے ہوئے پئیں گے۔ ماں باپ چھت دار درخت کی مانند ہوتے ہیں اور سرد و گرم میں بچوں کو بچا کر رکھتے ہیں، ہر دکھ ہر سکھ پریشانی میں بچوں نے انمول رشتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ جن بچوں کے سروں پہ ایسا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ خود کو چلچلاتی دھوپ میں تصور کرتے ہیں۔ ہاتھ سینے پہ باندھے وہ واک کر رہی تھی۔ نوین اس سے بڑی تھی، وہ 2 بہنیں تھیں۔ ماما کا انتقال دیال کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا۔ کاتب تقدیر نے ماما کا لمس اس کے نام نہیں لکھا تھا۔ ڈیتھ اس وقت ہوئی جب وہ کلاس 3 میں پڑھتی تھی۔ ایسے میں نانو اور نانا جی نے کہا کہ دونوں بچیوں کو انہیں دے دیا جائے، مگر دادا جانی اور دادو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ارسل ہمارا چہیتا بیٹا تھا، وہ نہیں ہے تو اس کی بچیاں ہمیں اس سے زیادہ پیاری ہو گئی ہیں کہ اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ دادا جانی اور دادو نے اپنے کہے کا پاس رکھا، دونوں کی تربیت میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دادو کے 2 بیٹے اور تھے جنہوں نے ڈرافٹ بھیجنے تک کی محبت جتا رکھی تھی۔ نوین نے BSc کیا تھا اور آج کل ایک نیوز ٹی وی چینل پر جاب کر رہی تھی۔ آنرس کراچی یونیورسٹی سے کرنے کے بعد اس کا موڈ ماسٹرز ریگولر کا نہ ہوا تو اس نے IR میں پرائیویٹ رجسٹریشن کروا لی۔ وہ بے حد حساس تھی، ان دونوں کے پیچھے دادا جانی اور دادو اکیلے رہ جاتے، اسے یہ منظور نہ تھا۔ دونوں نے اسے ریگولر ماسٹرز کے لیے فورس بھی کیا مگر اس نے انکار کر دیا۔ ننیال میں ایک ماموں اور 2 خالائیں تھیں، بظاہر سبھی محبت کرتے تھے، لیکن جب وہ بچوں کو اپنے ماؤں سے لاڑ اٹھواتے دیکھتی تو اپنے نقصان کی فکر ستانے لگتی۔ اپنی تہی دامنی کا احساس شدت سے ہوتا۔ نوین چائے لے آئی، اس نے موڈ چینج کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آج کے دن کی روداد سنا رہی تھی۔ بائی گاڈ نونی، آج پیپر دینے میں بے حد مزہ آیا۔ کیسا تھا وہ بندہ؟ کہ مجھے امپریس کرنا اتنا آسان نہیں، بے حد مشکل، اور اس بندے نے مجھے امپریس کر دیا۔ چیکنگ کر لو کہیں کچھ چوری تو نہیں ہو گیا؟ شاید ہاں شاید نہ۔ واٹ؟ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہیں ایک اور قصہ سناؤں؟ ایک لڑکی دھڑا دھڑ چیٹنگ کر رہی تھی، انویجیلیٹر ہر بار اسے پکڑ لیتے، پھر جب تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا اب اگر تم نے چیٹنگ کی تو میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا۔ اس پر لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا سر میرا ہاتھ تھامنے کے لیے آپ کو میرے پیرنٹس سے ملنا ہوگا۔ مائی گاڈ اٹس ٹو مچ۔ نوین کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ پیپر کی بجائے کیا وہاں کوئی فنی سیریل بن رہی تھی؟ وہ اب بھی محظوظ ہو رہی تھی۔ کراچی یونیورسٹی میں تو میل اور فیمیل کے پیپرز الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے نا۔ رول تو اب یہی ہے، چونکہ اس بار صرف 75 اسٹوڈنٹس نے IR میں رجسٹریشن کرائی ہے تو اب وہ کہاں میل اور فیمیل کی چھٹائی کریں۔
यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यूरोप की हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पे से हासिल इंफॉर्मेशन हो तो रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बजा कहा, यूँ भी रट्टा लगाने की पावर तो मुझ में नहीं है। हिस्ट्री रीड आउट करके कंसेप्ट बना लेती हूँ। स्पेशली आईआर को चूज़ करने का मेन पॉइंट सच था। ये वही सब्जेक्ट है जिस पर धड़ल्ले से सच लिखा जा सकता है। मौजूदा हालात पे मैंने अमेरिका के ख़िलाफ़ दिल खोल कर लिखा है। बस दुआ करो बुश को ख़बर ना हो। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह उससे मुस्कुराते हुए मग मैंने डेर पर रख दिया। लास्ट पेपर का गालिबन परसों है। रात काफ़ी हो गई है, सोना चाहिए, सुबह ऑफिस पे जाना है। मुंडेर से दोनों कप उठाए। नवीन आगे बढ़ गई। पता नहीं अब वो दोबारा नज़र आएगा भी या नहीं। मानू सच ने भी, मुझे तो तुम्हारा नाम भी मालूम नहीं। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तकिया खुद से भींचे। वो खुद कलामी करी थी। मोबाइल की बीप हुई, बिना देखे उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, दियाल अरसिल हियर। हमास सुमैर को मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। संडे को उन्हें एक ऐड शूट करना है। उसे कहिएगा हर हाल में उसे ये ऐड करना है। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। बाय। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, अपनी सुनाकर दूसरे की सुनने की भी जहमत नहीं करते। है कौन ये हमास सुमैर? उसने मोबाइल सेट साइड पे रख दिया। तुम्हारे मोबाइल पे कुछ ज़्यादा रोंग कॉल्स की भरमार नहीं होगी? आखिर पेपर देख कर आई तो मूड बेहद ख़राब था। ऐसे में शाम को रोंग कॉल्स पे उसने कॉल डिस्कनेक्ट की तो नवीन बोलने से बाज ना रह सकी। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। सुबह से उसने कितनी कॉल्स रिसीव की थी जो उसकी नहीं थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि रोंग कॉल्स आ जाती हैं। मगर इस तवातर से उसने मोबाइल सेट को देखा। सैमसंग कंपनी सिल्वर ग्रे कलर का लेंस कैमरा सेट हूबहू उसके मोबाइल जैसा था। उसने अंदर चेकिंग की। जैसे जैसे चेकिंग करी थी हैरत में इजाफा हो रहा था। बिलाशुबा मोबाइल को बहुत अच्छी तरह सेट किया गया था। न्यून म्यूज़िक कलेक्शन सब शानदार था। वो तहैयुर में मुब्तला थी कि किसका मोबाइल सेट उसके पास आ गया। मोबाइल वाले का कोई नामो निशान नहीं था। इंपॉर्टेंट कॉल्स की लंबी लिस्ट थी मगर ऐसा कोई नंबर नहीं था जिससे उसे क्ल्यू मिलता। आखिरी उम्मीद पे उसने माई एल्बम खोला तो उसमें ज़बरदस्त सी स्नैप्स थी। वो एकदम ठिठक गई। दिल की हार्ट बीट्स डिस्टर्ब होगी। वो वही शख्स था जो कल उसकी दिलचस्पी का मरकज़ बन बैठा था। क्या हुआ? नवीन ने उसे साकत देखा तो हैरानी से इस्तफसार किया। उसने खुशी से मोबाइल उसे पकड़ा दिया। यानी कि ये तुम्हारा मोबाइल नहीं है? नवीन को भी हैरानी हुई। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बंदा तो वाकई काबिल तारीफ़ है। नाम क्या है? उस समय मोबाइल पे एसएमएस आई थी। दोनों मोबाइल पे झुक गई। हमाद सुमैर, आई एम मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी। तो हमाद सुमैर नाम है। मौसूफ का शानदार नाम है। अब ये तो सोचो मेरा मोबाइल किसके पास होगा। उसे अपने मोबाइल की फ़िक्र सताने लगी। ये तो वाकई सोचने की बात है। ज़रूरी भी नहीं कि हमास का तुम्हारे पास है तो तुम्हारा भी उसी के पास हो। वो भी सोचने लगी। तुम अपने नंबर पे रिंग करके देखो। जिस किसी के पास हुआ उसे कह देंगे वो वापस कर देगा। रही हमास की बात तो वो खुद ही कांटेक्ट करेगा। उसके दिल को नवीन की बात लगी। अंदर कहीं खुशी की कली फूटी थी। दिल की बस्ती पे किनमन सी होने लगी थी। वरना जब से पेपर देकर आई थी मूड बेहद ख़राब था। वजह उसका नज़र ना आना था। नंबर बिजी है, सेट सोफे पे रख दिया। दियाल अरसल से कह दें आज शाम 9 बजे हमारे पार्लर में उनकी अपार्टमेंट है, वो तशरीफ़ ले आएँ। व्हाट द हेल इज़ दिस? उसने बेसाख्ता हज़रतनाक अंदाज में मोबाइल को घुरा मतवा था। रोंग कॉल्स पे उसने सेट को उलट पलट कर देखा। मसरूफियत के आलम में बेध्यानी में कॉल पिक कर लेता था। अब वो ध्यान से मोबाइल की चेकिंग कर रहा था। फ्रंट पे एक दो शीज़ा की दीदा ज़ेब तस्वीर थी। उसने सरस से चेकिंग की, ये जान के कि ये उसका मोबाइल नहीं। पेशानी पे उंगली फेर ली। तस्वीर वाली दो शीज़ा को उसने सहबार देखा। वो उसे पहचान गया। गोया 3 दिन से मेरे पास किसी और का मोबाइल और मुझे ख़बर ही ना हुई। बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अपने बेड पर दराज टांग पे टांग चढ़ाई, एक हाथ सर के नीचे रखे उसने बेसाख्ता माई लव का एल्बम खोला था मगर वो खाली था। उसे शरारत सूझी। उसने अपनी तस्वीरें खींची और माई लव को सेंड कर दी। फिर उसने अपना नंबर डायल किया। दूसरी तरफ दियाल अरसल ने स्क्रीन पर अपना नंबर देखा तो फ़ौरन रिसीव किया। हेलो, दियाल अरसल हियर, हमाद सुमैर इज़ ऑन द लाइन। वो एकदम से ठिठक गए। आई एम सॉरी टू से कि 3 दिन से आपका मोबाइल मेरे पास है, मुझे ख़बर नहीं हुई। अब भी ना होती अगर जो मैं एक इम्पॉर्टेंट नंबर ना ढूंढ रहा होता। अंदाज माजरत ख़ाना था। नवीन उसके करीब आ बैठी। डजन मैटर, गलती मेरी भी थी, मैंने भी थोड़ी देर पहले चेक किया। हम मोबाइल कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं? वो इस्तफसार कर रहा था। आप कल शेरटन आ सकते हैं? उसने खुद ही बताकर पूछा। टाइमिंग क्या होगी? 7 बजे का टाइम सूट करता है आपको? जी ओके, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम पे ही मिलूँगा। ओके। हे दयाल लिसन। अंदाज़े बयां में क्या दिलकशी थी। उसकी हयात गुनगुना उठी। हाँ मैं सुन रही हूँ। जहमत तो होगी लेकिन ज़रूरी है कि मैं आपको जहमत दूँ। मेरे सेट पे के इंडेक्स में KKHA के आगे एक नंबर है। प्लीज़ मुझे राइट आउट करवा दें। मैं लाइन पे हूँ। नंबर निकाल कर उसने नवीन से इशारे से पेन मांगा। नंबर हथेली पर लिख के उसे राइट आउट करवा दिया। बटल ऑफ थैंक्स। आपके लिए कुछ देर पहले पॉलर से फ़ोन आया था। गालबन आपकी 9 बजे अपार्टमेंट है। जी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी।
آپ کے لیے بھی 2 دن پہلے ایک کال آئی تھی، میسج یہی دیا تھا کہ سنڈے کو ایک ایڈ آپ کو شوٹ کرنا ہے، اور مخاطب کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایکسکیوز نہیں سنیں گے، وہ واجد ہوگا میرا فاسٹ فرینڈ۔ اس نے بتایا آپ ماڈلنگ کرتے ہیں؟ اس نے یوں ہی بات برائے بات کی، نوین کی نظریں اسے چور بنا رہی تھی۔ قدرت نے موقع تو دیا تھا تو وہ کیوں نہ فائدہ اٹھاتی؟ دوستوں کے پہلے اسٹار پر ایک آدھ کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے شوق ہے نا ضرورت۔ آپ کو ماڈلنگ سوٹ کرتی ہے؟ اٹس بیسٹ کمپلیمنٹ فار می۔ وہ جیسے مسکرایا، آپ کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، سینس آف ہیومر کے ساتھ۔ اس نے بے ساختہ سے رہا، وہ کہہ لگا بیٹھا۔ آپ کو یاد ہے اس دن کی باتیں؟ میں فراموش نہیں کر سکتی وہ دن، آپ کی آواز سنائی نہیں دی۔ اوکے بائے۔ اس نے سر سے لائن ڈسکنیکٹ کر دی، لبوں سے جو جملہ پھوٹ پڑا تھا اس پہ سٹ پٹا کر نوین کو دیکھنے لگی۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتی۔ چیٹر، مجھ سے چھپایا؟ نوین کشن سے اس کی دھنائی کر رہی تھی۔ دیال ارسل نے اپنی کار پارک کی تھی کہ اس کی گاڑی کے پیچھے بلیک اسپورٹس بائک آ کر رکی۔ حماس سمیر اتر آیا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ چکے تھے۔ گاڑی کا ڈور لاک کر کے اپنی جگہ وہ کھڑی رہی، وہ اس تک آیا۔ بگ ہیلو، گرم جوشی سا وش کیا۔ ویل بگ ہائی، اتفاق غالباً اسے ہی کہتے ہیں۔ آف کورس، اب یہاں تک آئے گئے ہیں تو کیوں نہ اندر جانے کی زحمت کر لیں۔ اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت بلو جینس میں ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس اس رف اینڈ ٹف حلیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس نے کہا، ایک بات تو ہم دونوں میں کامن ہے۔ اس نے اپنی ساحر آنکھیں اس کے چہرے پر اٹھائیں مگر استفسار نہ کیا۔ ہم دونوں ہی ٹائم کے بے حد پابند ہیں۔ اس نے رسٹ واچ اس کے سامنے کی، جہاں ایگزیکٹ 7 بج رہے تھے۔ ٹائم ہمیشہ سے زیرو کے لیے اہمیت کا حامل رہا، چاہے تو ہمیں ہر چیز دان کر جائے، چاہے تو تہی دام کر جائے۔ بعض اوقات لمحہ حیات میں ایسا وقت آ جاتا ہے جو بے رنگ بے بو زیست کو کلرفل کر دیتا ہے۔ دل کی یہی لگن ہوتی ہے، یہ لمحہ، یہ پل، یہ وقت ٹھہر جائے، وقت کی نبض ٹوٹ جائے۔ اس کے لیے چیر کھینچتے اس نے چڑھتی نگاہ میں اس کا جائزہ لے لیا۔ بلو سوٹ میں ہم رنگ اور کنڈی کا دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، اس کی گندمی رنگت دمک رہی تھی۔ ویل سیٹ، آپ یوں ہی میری تعریفیں کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے اچھا بولتی ہیں۔ وہ مقابل بیٹھ چکا تھا۔ کیا لیں گی؟ موسم خن کی اسی مناسبت سے میرا موڈ فالودہ کا ہو رہا ہے۔ آپ صنف نازوں کو سردیوں میں آئس کریم اور فالودہ ٹائپ چیزیں ہی کیوں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ بلو بیگ سائڈ پہ رکھتے، بلو سینڈل میں مزین پیر پہ پیر چڑھائے، دائیں شانے پر دوپٹہ درست کرتے اس نے بہو اور اسے دیکھا، دونوں بازو میز پر رکھے وہ استفسار کر رہا تھا۔ انداز بے حد دلچسپ تھا۔ کتنی لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا ہے؟ شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا کہکہ بے ساختہ تھا، بے حد خوبصورت کہکہ۔ شاعر حضرات نے صنف نازک کی ہنسی مسکراہٹ اور کہکے کو بہتی ندی، جل ترنگ، گھنگرو اور نہ جانے کن کن چیزوں سے تشبیہ دی ہے، مگر حماس سمیر کے کہکے کو سن کر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ شاعرہ خواتین سے کسی تشبیہ کی گزارش کر لے۔ ویل، ذاتی تجربہ تو نہیں کہہ سکتے، میری قوت مشاہدہ خاصی اچھی ہے لڑکیوں کے متعلق نا۔ اس نے بے ساختہ ٹکڑا لگایا، اسے گفتگو میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر کہکا لگا اٹھا۔ آپ کا سینس آف ہیومر بے حد اچھا ہے، بٹ اگین ادھار چکانے کی بالکل نہیں ہو رہی۔ آپ کا بولڈ انداز بے حد اچھا لگا۔ پہلی ملاقات میں پرسنل کوسچن مجھ سے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آپ ایکسپریشن وائز بے حد پراؤڈ اور روڈ ہے، شاید اسی باعث وہ کئی ثانیے تک اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اندر کئی زور کی جھنجھناہٹ ہوئی تھی۔ ویٹر ان کی طرف چلا آیا، 2 فالودہ۔ ویٹر جا چکا تھا۔ آپ کی کیا فرشناسی غضب کی، آپ نے کیسے لمحوں میں جان لیا؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ اس کی ذات کی گویائی خود اس سے پوشیدہ تھی اور سامنے دھان پانسی گڑیا جیسی لڑکی اعتماد سے لبریز اس سے مخاطب تھی۔ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، گویا آپ وہ نظر رکھتی ہیں۔ رخسار بائیں ہاتھ پہ ٹکائے وہ اس سے محو گفتگو تھی۔ ویٹر فالودہ سرو کر کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ لڑکیوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ یوں ہی صرف معلومات کے لیے۔ دیال، یہ مت کریں پلیز۔ اس کا ہاتھ بیگ کی طرف جاتا دیکھ کر بے ساختہ ٹوکنے لگا۔ میں بے حد لبرل ہوں مگر اس معاملے میں وہی روایتی مرد ہوں۔ آپ پیسے دیں گی تو میری انا پہ چوٹ پڑے گی، سو پلیز پیمنٹ مجھے کرنے دیں۔ وہ سچائی سے بول گیا کہ وہ لمحے کو ٹھٹک کر مسکرا دی۔ اوکے، آپ کا موبائل اگین، سوری کہ میرے بھائی صاحب کو زحمت ہے۔ سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایکسکیوز کر رہا تھا۔ اسی بہانے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو گئے۔ اس نے اس کا موبائل تھما دیا، دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے انٹرس کی طرف بڑھے۔ ایکسکیوز می۔ وہ واپس پلٹ کر اسی میز تک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد واپس آ گیا۔ سم تھنگ رانگ، مجھے لگ رہا ہے میرا کچھ لاس ہوا ہے، کچھ بھولے جا رہا ہوں۔ عجیب خود کلامی کا سا انداز تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں اپنی اپنی گاڑی تک آئے، پھر دونوں مختلف سمت میں سفر کرنے لگے۔
کبھی کبھی ہم اور زندگی مخالف سمت میں سفر کرتے ہیں۔ زندگی کی ڈاکگزر میں کتنے ہی لوگ ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، مختلف انداز میں، مختلف روپ میں۔ کچھ وقت کے لیے آشنا بن بیٹھتے ہیں اور پھر سے اجنبی بن بیٹھتے ہیں۔ ہم انہیں آواز دینا چاہتے ہیں مگر ہماری آواز حلق میں گھٹ کے رہ جاتی ہے۔ سفر میں انہیں ہم سفر بنانا چاہتے ہیں مگر نادیدہ چیز ہمیں پابند زنجیر کر دیتی ہے۔ پھر ایک دعا کا راستہ بچتا ہے جو ہر خاص و ہم کے لیے ہمیشہ سے کھلا آیا ہے۔ ہم جب ہر طرف سے بے اختیار ہو جاتے ہیں تو سفارش کرنے لگتے ہیں کہ کبھی سر راہ ہی دید کی پیاس بجھ جائے، دل بے قرار کو قرار مل جائے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ پلک جھپتے وہ ہمارا ہو جائے جو مطلوب و محبوب و مقصود ہے۔ اس معاملے میں صنف نازک سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ صنف مخالف کی طرح اسے بھی گوشت پوست کا دل دان کیا گیا ہے۔ ان کے بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مقدار میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ حیا ہے۔ کسی کو چاہنے کا، سراہنے کا انہیں بھی حق ہے مگر وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ دل کسی کے ساتھ بہت دور تک سفر کرنا چاہتا ہے مگر لب حیا کے بوجھ سے بوجھل رہتے ہیں۔ حیا طلب کی ٹانگیں پکڑ لیتی ہے اور صنف نازک کے ارمان دل کے زنداں میں سر پٹکنے لگتے ہیں۔ ایسے میں صنف نازک کیا کرے؟ کسے بتائے کہ کوئی اسے اچھا لگنے لگا ہے؟ کیسے کہے کہ وہ اس کی زندگی کے سفر میں مطلوب کو ہم سفر بنانا چاہتی ہے؟ کیسے کہے کہ دل کے کسی کونے کی نم پروں دل کے کونے کو کسی کی نم پروں نے چھو لیا؟ اپنے مشکل کیسے حل کرے؟ دیال ارسل کمرہ اندھیرے کیے اسی نہج پہ سوچ رہی تھی۔ شعور کی انگلی تھامنے کے بعد اس نے یہی جانا تھا کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ آتے جاتے ہر آشنا و اجنبی چہروں میں وہ اسے ڈھونڈا کرتی تھی۔ سر راہ کوئی اچھا بندہ نظر آتا تو شوخی سے نوین کو ٹھوکر دیتی، دیکھو شاید یہی میرا مسٹر رائٹ ہے۔ اب جب کہ حماس سمیع نے دل کے ایوان پر تسلط جما لیا تو وہ چپ رہ گئی۔ وہ بھی آخر مل گیا، اب کیا کروں؟ وہ اسی کا سولوشن ڈھونڈ رہی تھی۔ حماس سمیع نے اپنا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مائی لو کے البم میں اس نے اپنی تصویر سجا ضرور دی تھی مگر شاید یہ صرف شرارت تھی۔ اسے دیال ارسل کی لگن ہوتی تو وہ کانٹیکٹ ضرور کرتا۔ اور پھر ضروری تو نہیں ہم جسے دل کی گہرائیوں سے چاہیں وہ بھی ہمیں چاہے، ہم جس کے ساتھ بہت دور تک چلنا چاہیں اس کی بھی یہی رضا ہو، ہم جسے اپنانا چاہیں وہ بھی ہمیں اپنانے کا خواہش مند ہو۔ دل بے حد خوش فہم ہے، بہلاوے کو ہزار تعویلیں گھڑ لیتا ہے۔ دل تو ازل سے دغا دیتا آیا ہے، اس سے بڑا دغا باز کیا کوئی ہوگا؟ تم اب بھی نہ آتی تو میں خود تمہیں اغوا کرنے آ رہی تھی۔ آئمہ نے اسے دیکھتی ہانک لگائی۔ رات اس نے وش تو کی تھی، اس نے الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر وہ صبح سے نہ آئی تو کٹی۔ تم کتنی سر پھری ہو، مجھے خبر ہے۔ وشنگ یو ویری ہیپی برتھ ڈے۔ دیال نے گفٹ اسے تھمایا۔ آئمہ اسے بھینگ چکی تھی۔ آئمہ سے دوستی 2 سال پہلے حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ حادثے کی نوعیت یہ تھی کہ دیال ارسل رائٹ سائڈ سے اپنی کار ڈرائیو کرتی آ رہی تھی اور آئمہ رانگ سائڈ سے نہایت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ دونوں کی گاڑیوں کا تصادم بڑا زبردست ہوا تھا اور اس سے زیادہ زبردست ان کی نسوانی چیخیں تھیں۔ وہ ایریا چونکہ سنسان تھا، ٹریفک کا نام و نشان نہیں تھا اور اسی موڑ سے 3 راستے نکلتے تھے۔ سنسان ایریا میں ان کی چیخیں اور گاڑیوں کا شور صرف دونوں نے سنا۔ کافی دیر بعد دیال ارسل کے مارے خوف کے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ سیم یہی حرکت آئمہ نے بھی کی تھی۔ دونوں ونڈ اسکرین سے ایک دوسرے کو کئی ثانیے دیکھتی رہی۔ بے ساختہ دونوں کی ہنسی گونجنے لگی، پھر دونوں باہر نکل آئیں۔ غلطی میری تھی، میں رانگ سائڈ سے آ رہی تھی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آئمہ استفسار کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں گاڑیوں کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، تھوڑے سے ڈینٹ بھی پڑ گئے ہیں، باقی ہم خیریت سے ہیں۔ آئمہ کی کمنٹری پر دیال ارسل ہنس پڑی۔ اس نے بھی ساتھ دیا، شاید قدرت نے ہمیں یوں ہی ملانا تھا۔ میں دیال ارسل ہوں اور میں آئمہ، آج سے ہم دوست ہیں۔ گرم جوشی سے ہاتھ تھامے اس نے دھڑلے سے کہا۔ وہ اس کے مان کو نہ توڑ سکی۔ لنچ کے بعد آئمہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ رات پارٹی میں یہ پہن رہی ہوں۔ آئمہ نے بلیک کلر کا دیدہ زیب اسکرٹ اس کے سامنے بیڈ پر پھیلایا۔ 3 گز کے دوپٹے کے ساتھ اسکرٹ مشرق و مغرب کا دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ ڈریس کہاں ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شاپنگ کرتے ہوئے خریدا تھا؟ تم نے تو اس کو سلیکٹ کیا تھا آج کے لیے۔ اس سوٹ میں سوراخ ہے۔ سوراخ کہاں سے آ گیا؟ میں چیک کر کے لیا تھا، دکھاؤ تو ذرا۔ اسے یقین نہ آیا۔ پتہ نہیں کہاں ہے۔ لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے۔ جائے گا کہاں؟ کسی کونے خدرے میں پھینک دیا ہوگا تم نے۔ وہ اٹھ کر خود ہی وارڈروب کھنگالنے لگی۔ کافی کوشش کے بعد نچلے خانے کے کونے سے وائٹ میکسی نکال ہی لی۔ اتنے خوبصورت ڈریس کا ناس مار دیا تم نے۔ مڑے ہوئے کپڑے کی شکنیں ہاتھ سے نکالتے وہ اسے گھور رہی تھی۔ کہاں ہے سوراخ؟ وہ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس نے خود سے اسے دکھایا۔ خدا کو مانو آئمی، بال برابر سوراخ کو تم رو رہی ہو۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ گلے کے اوپر معمولی سا سوراخ تھا۔ تم جانتی ہو ذرا سی بھی عیب زدہ چیزیں میرے دل سے اتر جاتی ہیں، بھلے وہ مجھے کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ میں انہیں خود سے جوڑ کر نہیں رکھ سکتی۔
انتہا پسندی نقصان دیتی ہے، اس نے ہمیشہ کا سا انداز اپنا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی وہ کرسٹل کا گھر ذرا سی دراڑ آنے پر تم نے توڑ دیا، گاڑی پر ذرا سا ڈینٹ کیا آ گیا تم نے بیچ ڈالی، لان میں لگے گلاب کے پودوں کو کیڑے لگ گئے تم نے سرے سے ہی گلاب کے پودے صاف کروا دیے۔ ایسی کتنی بے شمار چیزیں ہیں جو مجھے یاد نہیں آ رہی، حالانکہ ان تمام چیزوں سے تمہیں عشق تھا۔ انتہا پسندی بعض اوقات بے حد نقصان دیتی ہے، کمپرومائز کرنا سیکھو۔ بعض اوقات تم مجھے فرینڈ کی بجائے دادی لگنے لگتی ہو۔ ہنس کے چڑھائی تو وہ چپ ہو گئی، جانتی تھی ان تلوں میں تیل نہیں، مگر پھر بھی باز نہیں آتی تھی۔ آئمہ میں ایک یہی انتہا پسندی تھی، ورنہ بنیادی طور پر وہ بے حد پیاری لگتی تھی۔ ایک زبردست سی نیوز سناؤں؟ دونوں کپڑے وارڈروب میں رکھتے ہوئے آئمہ نے سسپینس پھیلاتے ہوئے کہا۔ رات پہننے کے لیے بلیک اسکرٹ اس نے ہینگ کر دیا، جبکہ وائٹ میکسی کو موڑ توڑ کر نیچے خانے میں پھینک دیا، جس پہ وہ اسے گھورنے لگی تو آئمہ نے بے ساختہ دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک ہی پیس ہو تم بھی، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ دیال ایزی ہو کر بیٹھی۔ میرے لیے ایک پرپوزل آیا ہوا ہے، پورا بایو ڈیٹا بتاؤ۔ اس نے دلچسپی لی۔ لڑکا پرائیویٹ ایئر لائن کا مالک ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ملک کو پھیلا ہوا ہے۔ اماں ابا خیر سے دارے فانی سے کوچ کر چکے ہیں، صرف بڑا بھائی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے تفصیل گوش گزار کی۔ پرپوزل تو بے حد زبردست ہے، انکل آنٹی نے قبول کر لیا؟ ممی پاپا نے تو قبول کر لیا، مگر میں نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ دیال کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اتنا زبردست پرپوزل اور انکار اچھا نہیں ہے۔ اسے تشویش ہوئی۔ بے حد ہینڈسم ہے، تسلی سے اطلاع دی۔ پھر دیال اسے تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ اسٹیٹس اور لڑکا بھی ہینڈسم تھا، تب انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یوں تو اس میں کوئی برائی نہیں، مگر میں نے اس لیے ریجیکٹ کیا کہ مجھے اس کا نام پسند نہیں آیا۔ کریم الدین، بھلا یہ بھی کوئی نام ہے؟ وہ بول رہی تھی اور دیال اصل سر پکڑے بیٹھ گئی۔ صرف نام پہ اتنا اچھا پرپوزل ٹھکرا دیا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ مر جاؤ تم۔ اس نے تکیہ کھینچ مارا جبکہ وہ کھلکھلاتی رہی۔ دونوں پارلر سے تیار ہو کر آئیں تو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ آئمہ کا بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ لان کے وسط میں کوسوں قزح سے مزین ٹائلز کے سوئمنگ پول میں جب دیدہ زیب لائٹ پڑتی تو سوئمنگ پول جھیل سیف الملوک کا سا نقشہ پیش کرتا تھا۔ خصوصاً چاندنی راتوں میں اس کی دلکشی عروج پر ہوتی تھی۔ سوئمنگ پول کے گرد و نواح میں مہمان ٹولیوں کی شکل میں محو گفتگو تھے۔ آئمہ کے پیرنٹس نے کیک کٹنے کا اعلان کیا تو وہ اسی سائڈ بیٹھ گئی جہاں رنگوں کی برسات اتری تھی۔ چلتے چلتے آئمہ نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تو وہ اس کے سنگ قدم اٹھانے لگی۔ آئمہ لازوال حسن رکھتی تھی تو دیال ارسل پہ اٹھنے والی نظریں بھی پلٹنا بھول جاتی تھی۔ اس کا اعتماد، دلکش انداز بیان، لفظوں کا خوبصورت چناؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مقابل کو لاجواب کر دینے کی ادا، ہر دم لبوں پہ رقصہ بے لوث مسکراہٹ، اد کھلی آنکھوں کا سحر ہر کسی کو بدمست کر دیتا تھا۔ آئمہ کے روپ کے چکا چوندھ کے آگے گو وہ مدھم پڑ جاتی تھی، مگر اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ اب بھی ان کے اٹھتے قدموں سے کتنی ہی نگاہیں لپٹ گئی تھی۔ بالآخر کیک کٹ گیا۔ آئمہ نے اپنی ممی پاپا کو کیک کھلایا۔ دیال نے کیک کا بڑا سا پیس لیا اور آئمہ کے چہرے پر نقش و نگار بنا دیا۔ اب میں تمہارا میک اپ بھی خراب کروں گی۔ اس نے ہاتھ دبوچے۔ آئمہ نے کیک کا پیس اٹھاتے اسے دھمکی دی۔ وہ بچنے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مسکراتے ہوئے سرد سے مڑی۔ اس کا توازن ڈگمگایا، قریب تھا کہ سوئمنگ پول میں جا گرتی۔ گہرا سوئمنگ پول میں گرنے کے خیال سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سرد سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ اسے کھینچتے ہوئے زور کا دھکا لگا تھا، مقابل کی پشت ستون سے جا لگی، خود وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ لمبی لمبی سانس لیتے وہ تنفس بحال کر رہی تھی۔ ریڈ روز کی خوشبو سے دماغ میں چڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل نے اس کا شانہ ہلایا تھا، مگر اس کے حواس جیسے سو گئے تھے۔ قریبی کسی کے موبائل پہ یہ سانگ بجنے لگا تھا۔ کیا تجدید محبت تھی! دیال تڑپ کر اس سے الگ ہوئی۔ دھڑکنیں دقت زدہ ہو گئی تھیں۔ جنریٹر آن کر دیا گیا۔ فضا ایک بار پھر روشنی میں نہا گئی۔ وہ سن ہو گئی۔ دی آر یو رائٹ؟ آئمہ سر سے اس تک آئی۔ وہ سر ہلانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تھینکس حماس، تم نے دی کو بچا لیا، اسی باعث تمہارے دیر سے آنے کی خطا معاف کرتی ہوں۔ انکل نہیں آئے؟ آئمہ دیال کی طرف سے مطمئن ہو کر استفسار کری تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر گفٹ اسے دیا۔ سالگرہ مبارک۔ تھینکس دی، تم حماس کو کمپنی دو، میں آتی ہوں۔ آئمہ کے پاپا نے اسے پکارا تو وہ اس طرف چل دی۔ حماس سمیر کی سحر انگیز نظروں نے اس کا جائزہ لیا۔ وائٹ سوٹ میں، تنگ شلوار کے پانچوں میں ملبوس آرکنڈی کا وائٹ دوپٹہ شانوں پہ ڈالے، براؤن میک اپ میں وہ خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ ادھر کھلی آنکھیں حیا سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں ان پلکوں میں الجھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہولے سے استفسار ہوا۔ فائن، اور آپ؟ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی، یہ خیال کہ کچھ دیر پہلے وہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اسے خفیف سا کر گیا۔ برا نہیں ہوں، اس نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر نظر اپنے ہاتھ میں موجود ریڈ روز کے بوکے پر پڑی تو اس اپنی بے اختیاری پر خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گر آپ رہی تھی اور آپ کے ساتھ میرے حواس چھوڑ گئے۔
ये आयमा को देना था। दयाल ने रेड कलियों को बगौर देखा। अंदर कुछ हुआ? अभी वो आए तो दे दीजिएगा। उसी इस्लाम में आयमा चली आई। इंटरव्यूज़ हो गए तुम दोनों के? हम एक दूसरे से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हैं, जवाब हमास सुमैर ने दिया। कैसे? हमास ने मुख्तसरन दयाल से मुलाकात बता दिया। ये तुम्हारे लिए लाया था। उसने बुके उसे दिया। आयमा ने थाम कर दयाल की तरफ बढ़ा दिया। दी पकड़ना। या वो बगौर उन फूलों को देख रही थी। फूल मुख्तलिफ नहीं थे, ना ही उनके रंग दीगर फूलों से मुख्तलिफ थे। खुशबू भी मुख्तलिफ नहीं थी। मुख्तलिफ तो वो रंग थे जो उसने अभी चंद लम्हे पहले हमास सुमैर के चेहरे पर देखे थे। वो मोहब्बत के रंग थे, चाहत और उल्फत के रंग थे, जुनून के रंग थे। ये तमाम रंग ज़ाहिर कर रहे थे कि हमास सुमैर के दिल में स्पेशल फीलिंग्स हैं। ये तमाम रंग आयमा के लिए थे। दोनों एक दूसरे में गुम होकर फरामोश कर चुके थे कि उनके बीच दयाल अरसल भी है। हमास सुमैर उसकी निगाहों के पास था, मगर वो उसके दिल से बेहद दूर थी। वो उसकी नज़रों के रेंज में था, जबकि उसकी नज़रों की रेंज में आयमा थी। बेसाख्तों से इस माहौल, इस रोशनी से वहशत होने लगी। उल्टे कदम पीछे हटते वो उनसे बहुत दूर होती जा रही थी। रुखसारों पर गर्म पानी का सैलाब ढलक आया था। क्या है मोहब्बत? ज़िंदगी दुश्वार करने का एक इस्म। क्या है मोहब्बत? नींद, चैन, सुकून भीड़ चढ़ाने की कुर्बान का। क्या है मोहब्बत? हंसी मुस्कुराहट दान करने की एक रस्म। क्या है मोहब्बत? जानते बूझते दर्द के समंदर में डूबने की अदा। अगर ख़बर हो कि मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत नहीं मिले तो शायद कोई ख़तावार मोहब्बत ना हो। कोई किसी को अपनी सोचों, जहनो दिल तसव्वुर में आने की इजाज़त ना दे। मामूल की तरह उसने सब के साथ ब्रेकफास्ट किया था। रात पार्टी का अहवाल सुना था। नवीन ऑफिस जा चुकी थी। दादा जान सामने ब्लॉक पे किसी की अयादत को गए हुए थे। दादो बहिश्ती जेवर में खोई हुई थी, सो वो अपने कमरे में कब से एक ही जाविये पे सोच रही थी। कुछ फैसले हम बड़े धड़ल्ले से पलक झपकते कर लेते हैं, पर चाहने के बावजूद दिल के फैसले पलक झपकते नहीं कर सकते। दिली ताल्लुक़ जोड़ना बहुत आसान है, मगर तोड़ना असहद मुश्किल। फ़क्त ताल्लुक़ नहीं टूटता, उसके साथ दिल की बस्ती दाव पे लग जाती है। झूठ बोलकर, गलत बयानी से काम लेकर, खोखले कहके लगाकर हम लोगों को मुतमिन तो कर सकते हैं, मगर ख़ुद को नहीं। इसी मुनासबत पे अंदर घमसान का रन पड़ जाता है। कल रात का एक एक मंजर उसकी निगाहों से चिपक गया था। हमास सुमैर ने उससे कोई अहद व वईद नहीं किए थे, मगर दिल उसका असीर हो गया था। जब उससे मिलने की आस दम तोड़ चुकी थी तो वो एक बार फिर सामने पूरे तमतराक से उसके सामने आ खड़ा हुआ, वो भी किसी रूप में। चाहती भी तो किसी खुशगवानी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। खुद को फ़रेब नहीं दे सकती थी। कितनी आहें सिसकियाँ उसके अंदर गूंजने लगी। हाय, तुम्हें क्या हुआ? जब बिस्तर तोड़ रही हो आयमा उसके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। उसने सरस से खुद को कंपोज किया। वह समंदर जैसी लड़की थी, इतना आसान न था उसके गहराई में झांक लेना। गालिबन मौसम का असर हो गया, तुम बैठो। मजमहल चेहरे ने उसके लफ्ज़ों की गवाही दी। मैं तो तुमसे लड़ने आई थी, रात बिना बताए क्यों चली आई? मुझे इन्फॉर्म तो किया होता। तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छा ना लगा था? कैसा रहा फंक्शन? उसका ध्यान खुद पर से हटाया। तुमने मुझे हमास के बारे में नहीं बताया था, दयाल ने गिला किया। कोई काबिल ज़िक्र बात होती तो बताती भी। मौसूफ पापा के बिज़नेस पार्टनर के इकलौते साहबजादे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। MSc स्टैट्स और M.Pharm हैं। कुछ ही अर्सा हो अपने पापा के साथ उन्होंने बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा, जिससे बिज़नेस मेंस की बेटियों में बहुत चाल आ गया है। मोहतरम की वजाहत के बायस कभी कभी मॉडलिंग भी कर लेते हैं। आयमा ने तफसील गोश गुजार की। वो तुम में इंटरेस्टेड है? उसने बाकायदा इजहार तो नहीं किया, मगर लगता है अगर उसने प्रपोज़ किया तो झट से हाँ कह दूँगी। ऐसा मास्टरपीस रोज़ रोज़ थोड़ी मिलता है। वो खिलखिला दी। नवीन के कोलीग का प्रपोज़ल आया हुआ था। हम यार हर लिहाज से नवीन को सूट करता था, सो दादा जान और दादो ने रिश्ता तय कर दिया। फाइनल होने की देर थी, वहाँ से शादी का तकाजा शुरू हो गया। डेट भी फिक्स हो गई। शादी की तैयारी करने में दयाल अरसल असहद मसरूफ़ होगी। उसने दिल की तरफ से कान आंखें बंद करनी थी। आयमा हर तकरीब में पेश रही थी। मामूर खालाओं ने भी भरपूर शिरकत की थी। अम्मा ने कितने ही काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। बज़ाहिर सब ठीक चल रहा था, मगर इन घड़ियों में दोनों को पेरेंट्स की कभी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बिलाखिर नवीन ससुराल सुधारी और वो मज़ीद अकेली होगी। आर्ट्स काउंसिल में किताबों की एग्जीबिशन लगी थी। आयमा और उसने अपने टेस्ट की किताबें ख़रीदी। वापसी में वो मैकडॉनल्ड में बैठी खुशगप्पियाँ कर रही थी। हेलो गर्ल्स, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दयाल की नज़रें आवाज़ पर जिस तेज़ी से उठी थी, दुगनी तेज़ी से उसने नज़रें फैली। दोनों हाथ मेज़ पर जमाए हमास झुका इस्तफसार कर रहा था। ब्लैक जीन्स शर्ट और मस्टर्ड जैकेट में मलबूस फ्रेश चेहरे के साथ भला का हैंडसम लग रहा था। तुम क्या हमारी बू सूंघते फिर रहे हो? आयमा ने तीखी जतूनों से घेरा। रिमेंबर, तुम इनडायरेक्ट हैवान कह रही हो। मुस्कुराते हुए बैठ चुका था।
آپ کیسی ہیں دیال؟ وہ اس کی جھکی پلکوں والی اد کھلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مروتاً مسکرا کر جواب دیا۔ اب کیا میں یاد دلاؤں کہ رسماً آپ لوگوں کو بھی میری خیریت دریافت کرنی چاہیے؟ اس نے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ایما نے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں اسنیکس اور کافی پی لی گئی۔ کتاب کی وقت گردانی کرتے دیال ارسل اس سچویشن میں خود کو سخت مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ امان نے کال کر کے اس کی کافی سے زیادہ کھنچائی کی تھی کہ وہ انہیں نظر انداز کرنے لگی ہے۔ پہلے تو کبھی کبھی شکل دکھا جاتی تھی، مگر نوین کی شادی کے بعد سے تو وہ انہیں بھول ہی بیٹھی تھی۔ دادا جانی اور دادو ان کی طرف جا رہے تھے تو وہ بھی تیار ہو گئی کہ اس کا گلہ تو کم ہو۔ ماموں کے ہاں اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ ممانی کا محبت آمیز انداز سے اسے نہال کر جاتا تھا۔ وہ ممانی کو دیکھتی تھی تو ایک پل کو یہ ضرور سوچتی تھی کہ اس کی ماما ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی، نرم، شفیق، دوستوں جیسی۔ ممانی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا امان تھا، اس کے بعد صہبا اور شیریں۔ تینوں کا انداز دوستانہ ہی ہوا کرتا تھا، خصوصاً امان سے اس کی بے حد بے تکلفی تھی۔ بڑے اندر بیٹھے تھے اور صہبا اور شیریں کے ساتھ وہ لان چیئر پر بیٹھی موسم انجوائے کر رہی تھی۔ اوہو، دیال ارسل صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں اس موقع پر وہ آئے؟ بہت گھسا پٹا مصرع ہے، کوئی جدت لاؤ۔ امان نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ اس نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ ڈالی۔ چمن ہنس پڑے اور گل مسکرائے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کہو ہے نا جدت، شعر پڑھ کر داد چاہی۔ شکریہ دوست، تیرے خلوص کا انداز بیاں اچھا ہے، مسکا نہیں لگتا۔ دیال نے جس برجستگی سے شعر پڑھا تھا اس پر کہہ کے 4 سو بکھر گیا۔ ویل سیڈ، اس سے بے ساختہ سا رہا۔ تم دونوں ہم ذوق بندے بات کرو، میں کچن میں مما کی ہیلپ کروں۔ صہبا اٹھ کر چل دی۔ صہبا چائے بھیج دینا یار، اس نے جاتی ہوئی صہبا کو آواز لگائی۔ صرف چائے؟ وہ رک کر استفسار کر رہی تھی۔ گھر میں جو بھی کھانے کو ہے لے آؤ، شاہی فرمان جاری کیا گیا۔ شیریں اپنی فرینڈ کو فون کرنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی لان میں، اب وہ دونوں رہ گئے۔ یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ کم سے کم تم جیسے پنکچوئل بندے سے میں یہ توقع نہیں رکھتی تھی۔ میں ایک عام انسان ہوں یار۔ امان پاکستان کی فرنٹ لائن فورس میں پاک بحریہ میں خدمات انجام دے رہا تھا۔ کیسی چل رہی ہے جاب؟ جاب تو شاندار چل رہی ہے۔ یو نو کہ لاسٹ ایئر ہم نے ایک آبدوز تیار کی ہے جس کا نام اگسٹا 90B7 ہے۔ اسے پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ آبدوز جدید ترین میزائل سسٹم سے لیس ہے۔ مزید 2 آبدوزوں کی تیاری آخری مراحل پر ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم دوسرے ملکوں کو سب میرین ایکسپورٹ کریں گے۔ وہ محب وطن لڑکی تھی، ایسے میں پاک بحریہ کے جوانوں کے کارنامے پر اس نے داد تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ پھر گفتگو کا رخ مڑ گیا۔ مان، تم بال بڑھا کیوں نہیں لیتے؟ اس کے فوجی ہیئر کٹ کو ناقدانہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہی تھی۔ خدا کو مانو یار، کیا نوکری سے نکلوانے والی بات کر رہی ہو؟ لڑکیوں کو تو فوجی اور فوجی ہیئر کٹ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کس قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی، مجھے تمام اچھے لگتے ہیں۔ اسپیشلی آرمی کو پسندیدگی کا زیادہ مارجن حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایئر فورس اور نیوی سے جڑے جوان بیکار ہیں، بس ہوتا ہے نا کچھ زیادہ اچھے ہیں۔ فوجی تو بے حد اچھے لگتے ہیں، مگر ان کے ہیئر کٹ نہیں۔ ہیئر کٹ میں تھوڑی ویرائٹی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کہ جھالر نکال کر سر کو گلدستہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا انداز بیاں بے حد دلکش تھا۔ امان اپنے بے ساختہ کہے کو ضبط نہ کر سکا۔ پریویس کا رزلٹ آ گیا تھا، اس کی فرسٹ ڈویژن بنی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہ تندی سے فائنل کی تیاری کری تھی۔ اس دن آئمہ سے زبردستی شاپنگ پر لے آئی۔ موسم بدل رہا تھا، دادو نے کہا تھا وہ اپنے لیے بھی شاپنگ کر لے۔ دونوں نے اپنی شاپنگ تقریباً کمپلیٹ کر لی تھی۔ دیال نے دادو اور دادا جانی کے علاوہ نوین کے لیے بھی شاپنگ کی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ سینٹر سے نکل رہی تھی جب دونوں کے قدم ٹھٹک گئے۔ دونوں کی نظروں کا مرکز وائٹ کلر کا دیدہ زیب سوٹ تھا۔ اس سوٹ کی تعریف کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ بے ساختہ بیک وقت دونوں کے لبوں سے یہی ایک جملہ داد و تحسین کی صورت میں نکلا تھا۔ دونوں نے اس اتفاق پر ایک دوسرے کو دیکھا، بے ساختہ مسکرا دی۔ آؤ دیکھتے ہیں۔ آئمہ اس کا ہاتھ تھام کر سیلز مین کے پاس گئی۔ یہ اور سیم ایسا ہی دوسرا سوٹ پیک کر دیجیے۔ آئمہ پرس کھولتی گویا تھی۔ دیال کی نظریں بھی سوٹ پر ٹکی تھی۔ سوری میڈم، یہ ایک ہی پیس ہے، سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا دوسرا سوٹ نہیں مل سکتا؟ آئمہ کی آواز صدمے سے چور تھی۔ آپ آرڈر کر دیں، اگلے ہفتے تک آپ کو سیم یہی سوٹ مل جائے گا۔ سیلز مین ان کی پریشانی پر تسلی دینے لگا۔ ہمیں تو ابھی چاہیے۔ ڈونٹ بی سلی آئمہ، ایک ہفتے کی تو بات ہے، تم لے لو، میں نیکسٹ ویک لے لوں گی۔ اس نے طول پڑتے معاملے کو نپٹانا چاہا۔ نہیں، تم لے لو، میں بعد میں لے لوں گی۔ پیک کر دیں اسے اب کی۔ آئمہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ اسے تمہیں لینا ہوگا، میں جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ آئمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تمہارا ہے اور بس۔ آئمہ کا لہجہ اٹل تھا۔ سیلز مین خاموشی سے انہیں الجھتے دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ شاپ کے اندر جھگڑنا بہت بری بات ہے۔ ویسے لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ قریبی انہیں حماس کی آواز سنائی دی۔ دیال ارسل کی رگیں تنگی۔ تھینکس گاڈ تم آ گئے، اب شاید فیصلہ ہو جائے۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے دلچسپی لی۔
حماد سمیر کا اس معاملے میں انٹرفیئر کرنا اسے اچھا نہ لگا۔ یہ وائٹ سوٹ ہم دونوں کو اچھا لگا ہے، یہ ایک ہی پیس ہے، میں کب سے دی کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ رکھ لے، میں بعد میں لے لوں گی، مگر یہ مان ہی نہیں رہی ہے۔ آئمہ نے شکایت آمیز نظریں دیال پر ڈالی۔ سوٹ تو واقعی غضب کا ہے، کیوں بھائی؟ جب آئمہ خود آپ کو آفر کر رہی ہے تو آپ کیوں انکاری ہیں؟ حماد سمیر نے کافی دیر سوٹ کو دیکھنے کے بعد اس کی جھکی پلکوں والی ادھ کھلی آنکھوں کو دیکھا۔ آپ کے خیال میں یہ سوٹ ہم میں سے کسے رکھنا چاہیے؟ پلکیں اٹھا کر اس نے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں بغور دیکھا۔ وہ اس سے ایسا سوال قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ آئمہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ سوٹ مجھے رکھ لینا چاہیے۔ مشکل سچویشن سے اس نے خود کو بڑی صفائی سے نکالا تھا۔ تم کیا کرو گے؟ اس سوٹ کا پہنے گا کون؟ آئمہ تقریباً چیخ پڑی۔ میری مسز۔ جواب اتنا ہی تسلی بخش تھا۔ ہے کہاں تمہاری مسز؟ نہیں ہے تو کیا ہوا، اٹھا کر رکھ دوں گا اس کے لیے۔ آئمہ تم ہی رکھ لو، بات تو ایک ہی ہے۔ آئمہ سے سرگوشی کرتی دیال ارسل کی آواز اس نے بخوبی سنی تھی اور کس قدر چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا، جس کے لب مسکرا رہے تھے مگر پلکیں نم ہو رہی تھیں۔ دادو اور وہ اس وقت شدید پریشان ہو گئی جب دادا جانی ماتھے اور بازو پر بینڈیج کیے ایک شخص کے ساتھ گھر آئی۔ یہ کیسے ہوا دادا جانی؟ وہ لپک کر ان تک گئی اور اپنی انگلیاں بے قراری سے ان کے ماتھے پر پھیرنے لگی۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے بیٹا، میں روز کی طرح واک کے لیے گیا تھا، ایک تیز رفتار گاڑی مارتی گزر گئی، اس بچے کا گزر وہاں سے ہوا تو مجھے ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ دلوائی اور گھر بھی ڈراپ کرنے آ گیا، دادا جانی نے کہا بھری آواز میں گویا تھے۔ بہت زیادہ شکریہ بیٹا، دادو ممنونیت سے گویا ہوئی تھی۔ دیال ارسل تشویش بھرے انداز میں دادا جانی کے جسم کو چھو کر اپنا اطمینان کر رہی تھی۔ شکریہ ادا کر کے میری نیکی ضائع مت کریں، یہ ان کی میڈیسن ہے، مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ دیال ارسل جو نیچی نظروں سے حماد سمیر کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس عمل سے گزر چکا تھا۔ ابھی جانے کی بالکل نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں کی کافی بہت مشہور ہے، پی کر جانا۔ دادا جانی کا انداز محبت ایسا ہی تھا، وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ شیور حماد، سوری بیٹا، میں تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکوں گا، سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، یہ میری پوتی ہے دیال، ماہر گفتگو ہے، تمہیں بور نہیں ہونے دے گی، دوبارہ ضرور آنا، میں انتظار کروں گا۔ بیگم ذرا سا سہارا تو دو۔ دادا جانی اپنی بات کر کے دادو کا سہارا لے کر جا چکے تھے، وہ وہیں دیکھتے رہے جہاں سے دونوں گزر رہے تھے۔ کچھ پریشان ہے، لان میں کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا، نظریں پلکوں سے الجھ گئیں۔ وہ دادا جانی ریلیکس، آپ کے گرینڈ پا چند روز میں فٹ ہو جائیں گے، تھینکس الاٹ، اٹس پلیزر فار می۔ ایک ثانیے کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دونوں کی لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دونوں کو پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ بعض لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر وہ ہم سے ہر راہ میں ٹکرا جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الٹے ہاتھ کا انگوٹھا گرے جینس کی جیب میں پھنسائے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پیشانی پہ پھیرتے وہ لان میں واک کرنے لگا تھا۔ انداز حد درجہ الجھا ہوا تھا۔ دیال اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھی۔ بعض اوقات ہم اپنا رول جسے کرنا چاہتے ہیں مگر جسے کرنا نہیں چاہتے مگر کرنا پڑتا ہے، جیسے وہ اس کے ساتھ ایک پل گزارنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی مگر مجبور تھی۔ بعض اوقات فارمیلٹیز ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس کے سوال کے جواب میں اس نے شانے اچکا کر لاتعلقی سے نظریں موتیا کے پھولوں کی طرف کر لی۔ ملازم کافی کے ساتھ چکن سینڈوچز بھی لے آیا۔ سینڈوچز سے معذرت کر کے اس نے صرف کافی ڈیمانڈ کی۔ آپ کی دوست آئمہ کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ تھوڑی سی خبتی لگتی ہے مجھے۔ بالکل نہیں، وہ بس کریزی ہے، اس کے علاوہ بے حد پیاری لڑکی ہے۔ انداز قطعی تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر لب دبا گیا۔ دوست کی بڑی حمایتی ہیں، کیا کمیشن دیتی ہے وہ؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خاصے قریب ہیں آپ اس سے۔ اس نے ایک ہی سپ میں کافی ختم کر دی۔ اندر کی جلن کو کسی طور پر بجھانا تو تھا۔ ہم جس لمحے، جس وقت اور جن لوگوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، قسمت ہمیں بار بار ہمیں انہی کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ ماموں کی طرف گئی تھی، واپس آنے لگی تو شیری نے اپنی فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دینے کی فرمائش کر دی۔ امان ڈیوٹی پہ تھا، ممانی اسے اکیلے جانے نہیں دے رہی تھی، سو ناچار اسے شیری کا ساتھ دینا پڑا۔ شیری کی فرینڈ روفی لیک اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ اسے ڈراپ کیا تو اس نے اسے بھی ساتھ گھسیٹ لیا۔ شیری کے اسٹار پر وہ اندر آ گئی۔ اس کی فرینڈ اور فیملی تپاک سے ملی، تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ گئی کہ اسے دادا جانی کو ہاسپٹل لے جانا تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا جس کے لیے ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ تجویز کیے تھے، جواز معقول تھا۔ سو سب نے اسے دروازے تک خدا حافظ کہہ دیا۔ لفٹ ابھی آ کر رکی تھی، اس میں سے لوگ نکل کر چلے گئے۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس نے فرسٹ فلور کے لیے بٹن پش کیا تھا کہ لفٹ کو اوپر کال کر لیا گیا۔ لفٹ فورتھ فلور سے 9th پر جا رکی۔ اس نے جھلا کر رسٹ واچ کو دیکھا، دروازہ اوپن کر کے کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ ہیلو، بڑی گرم جوشی سے وش کیا گیا۔ مقابل کو دیکھ کر وہ اندر تک جھنجھلا گئی مگر مروتاً مسکرا کر بولی، ہمارے درمیان اتفاقات کی کتنی لمبی لسٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو، لفظ چبا کر اس نے فرسٹ فلور کا بٹن پش کر دیا۔
وہ جلد سے جلد اس قید سے نجات چاہ رہی تھی، مگر بعض اوقات وہی ہوتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ دیال ارسل حماس سمیر کی رینج سے نکلنا چاہ رہی تھی، مگر شاید ان دونوں کے ستارے ٹکرانے لگے تھے۔ لفٹ 7 فلور تک پہنچی ہی تھی کہ لائٹ ڈاؤن ہوگی۔ کیا مصیبت ہے! اس کی جھلاہٹ قابل دید تھی۔ لفٹ کی دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ حماس سمیر اور تنہائی سے اپنے شوریدہ دل سے خوف آنے لگا۔ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مینجمنٹ نے کوئی سدباب تو کر ہی رکھا ہوگا۔ ریلیکس۔ اس نے جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ وہ ناگواری سے رک پڑے گی۔ میں اسموکنگ نہیں کرتا، یہ کسی دوست کا ہے۔ فیس ایکسپریشن سے وہ اس کی ناگواری بھانپ چکا تھا۔ وہ شرمندہ ہوگی۔ آپ پزل لگ رہی ہیں۔ دادا جانی کو ٹیسٹ کے لیے لے جانا ہے اور میں آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ آپ کے دادا جانی بےحد اچھے انسان ہیں، موقع ملا تو میں آؤں گا۔ کیوں آؤ گے تم؟ کیوں بار بار ٹکرا کر مجھے کمزور کرنے چلے آتے ہو؟ میں دوستی کے رشتے کو بدنام نہیں کرنا چاہتی، مگر تمہیں دیکھ کر نقصان کا احساس ستانے لگتا ہے۔ ہر بار خود کو سمجھاتی ہوں اور تم پھر سے میرے ارادوں کو بھری ریت کی طرح بکھیرنے چلے آتے ہو۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میری رنگین زندگی کو گہن لگا دیا تم نے؟ تم کسی اور کا نصیب ہو تو کیوں میرے اندر تمہاری محبت پنپنے لگی؟ میں نے بنایا بھی تو کسے جو میری فرینڈ کو چاہتا ہے۔ میں تمہارے چہرے پہ بکھرے ان رنگوں کو کیا نام دوں؟ تمہاری سحر انگیز نظروں کی لو کو کیا سمجھوں؟ تم ارد گرد فراموش کر کے حسن کی تابانیوں میں کھو جاتے ہو۔ کیا کہوں میں اسے؟ مت آیا کرو میری راہوں میں، چین سے جینے دو مجھے۔ تمہیں دیکھ کر خسارے کا احساس ستانے لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ لائٹر کی روشنی میں وہ ایک درد بھری کہانی لگ رہی تھی۔ جنریٹر نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لفٹ کی دنیا ایک بار پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ لائٹر بجھا کر اسے جیب میں رکھ لیا۔ حماس کی آنکھوں میں کئی دنوں سے پرابلم تھی۔ پہلے تو وہ لاپرواہی برتر رہا، لیکن جب تکلیف میں کمی نہ ہوئی تو اسے مجبوراً آئی اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنا پڑا۔ آئی ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے 0.0 گلاسز تجویز کیا۔ سلور فریم کا اسٹائلش گلاسز اسے خاصا سوٹ کر رہا تھا۔ اس دن وہ اور آئمہ پزا ہٹ سے لوٹ رہی تھی، وہیں ان کی ملاقات حماس سمیر سے ہوگی۔ وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ آئمہ تحیّر سے استفسار کر رہی تھی۔ بقول ماما کمپیوٹر کو اوڑھنا بچھونا بنانا رنگ لایا ہے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ میجورٹی کی تو یہی رائے ہے کہ سوبر لک کے ساتھ میری پرسنالٹی متاثر کن ہو گئی ہے۔ انداز حد درجہ غیر سنجیدہ تھا۔ آئمہ ناک چڑھاتی گزر گئی۔ ایک پل کو اپنی اپنی جگہ دونوں ساکت رہ گئے۔ اتنا برا ایٹیٹیوڈ! حماس سمیر کے ساتھ دیال ارسل کو بھی آئمہ کا انداز بےحد برا لگا۔ میجورٹی کی لسٹ میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ یہ گلاسز خاصے سے زیادہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے۔ یہ سچائی بھی تھی اور آئمہ کے بہیویئر کا مداوا کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پہ سے جا کر اٹھ گیا۔ حقیقتاً آئمہ کے بہیویئر نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ محب پھول بھی مارے تو پتھر لگتا ہے یہاں تو آئمہ کھلم کھلا ناگواری کے پتھر مارنے لگی تھی۔ دیال نے اسے کئی بار بہیویئر ٹھیک کرنے کو کہا، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ آئمہ اب بدلنے لگی ہے۔ یکایک اس کی توجہ کا مرکز اس کا فرسٹ کزن شہیر بن گیا۔ اسے احساس تھا کہ یہ حقیقت جان کر حماس کو کتنی تکلیف ہوگی، تب بھی وہ اس سے الجھ پڑی۔ حماس کی وکالت میں بولے جا رہی تھی۔ اس اسلامی ملازم نے میسج دیا، حماس سمیر آیا۔ آئمہ نے اسے یہیں لے آنے کو کہا۔ دیال غصے سے دوسرے روم میں چلی گئی۔ حقیقتاً اسے آئمہ سے گلہ ہونے لگا تھا۔ حماس سمیر بھی آج آر پار کے ارادے سے آیا تھا۔ آئمہ سے اسے طوفانی نہ صحیح مگر محبت ضرور تھی۔ اس نے بھی کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حماس نے کبھی اظہار کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وقت آنے پر وہ سیدھے صبح اسے پرپوز کرنا چاہتا تھا، مگر کچھ دنوں سے آئمہ نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج وہ یہی بات کرنے آیا تھا۔ آؤ حماس، کیسے آنا ہوا؟ آئمہ کی آواز میں بلا کی رسانیت تھی۔ دونوں کمروں کے بیچ صرف پردہ حائل تھا، جس سے دیال ارسل تک آواز بآسانی پہنچی تھی۔ آیا تو کام سے ہی ہوں۔ اس نے بھی لگی لپٹی نہ رکھی۔ کہو۔ گلاسز کے پیچھے سے اس کی سحر انگیز آنکھیں اس کے بدلے روپ کو بڑی باریکی سے جانچ رہی تھی۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے تم ناواقف نہیں ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ دیال ارسل نے سانسیں روک لیں۔ ہاں تو؟ اس کا اندازہ کسی قدر سرد مہر تھا۔ تم نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئی نو کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ تم مجھے اچھے لگتے تھے۔ اپنے جملے کی تصحیح کر لو۔ اس کا انداز ہنوز سر تھا۔ دیال کا رک رک کر دھڑکنے لگا۔ خود حماس کی حالت شوق جیسی ہوگی۔ وہ کسی قدر بے یقین نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے جملے پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ میں اپنے سرکل میں آؤٹ اسپوکن اور اسٹریٹ فارورڈ کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ تم سمیت جو لوگ میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے ڈیفیکٹڈ چیزیں کبھی پسند نہیں آئیں۔ تم وسیع بینک بیلنس رکھنے والے کی اکلوتی اولاد ہو، نو ڈاؤٹ ہینڈسم بھی بے حد ہو۔ مجھے اچھے لگتے تھے، مگر جب سے تم میں ایک کمی در آئی ہے تب سے مجھے برے لگنے لگے۔ اس کا اشارہ گلاسز کی طرف تھا۔ حماس اور دیال سے مارے درد کے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، جبکہ وہ صفاقی سے گویا تھی۔
میں جو اپنی پسندیدہ چیز پہ معمولی سا نقص برداشت نہیں کر سکتی تو میں ایک نقص کو کیسے بھول جاؤں؟ تمہارے آنے سے پہلے میں دی سے یہی کہہ رہی تھی، میں اب تمہاری طرف نہیں مڑ سکتی، مجھے کمی سے نفرت ہے، سو میں نے شہیر کو بطور لائف پارٹنر چن لیا ہے۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں بچتی۔ کتنے ہی لفظوں کے تیر وہ اس کے جگر میں اتار کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی بے قدری، حماس سمیر کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ وہ خود کو دنیا کا اپاہج ترین شخص محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ درد بھرے تاثرات تھے۔ دیال پردے کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی نظروں کا تصادم ہوا۔ اس کے لب خاموش تھے مگر نظریں امین تھی کہ اس کا درد اسے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی اپنائیت بھری نظر، ایک نظر حماس سمیر کا دل گداز کر گئی۔ ہزار ضبط کے باوجود حماس سمیر کی سحر انگیز آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گلاس پر لڑک گئے۔ اس نے رخ موڑ لیا، پھر جینس کی جیبوں میں تلاشی لے کر رومال یا ٹشو کی موجودگی چیک کی۔ دونوں چیزیں ندارت۔ گلاسز بائیں ہاتھ سے تھامے متغیر چہرے کے ساتھ اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ درد میں ڈوبے وجود کو اس نے بے حد محبت سے دیکھا، پھر بے حد آہستگی سے اپنا لہراتا آنچل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حماس سمیر نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ پلیز، آواز بے حد مدھم تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کا بلو آنچل تھام کر گلاسز صاف کیا۔ لب خاموش تھے مگر سحر انگیز آنکھیں گواہ تھی کہ وہ ساری زندگی اس کی صدا پر ممنون رہے گا۔ ایک خوشگوار شام تھی جب اس نے لیٹے لیٹے بجتے موبائل کو بے دلی سے اٹھا کر کال ریسیو کی۔ دیال ارسل آن لائن از آن ایئر۔ دیال، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹتے ہی یہ جملہ اس کو سننے کو ملا۔ اس کی سماعت جھنجھنا اٹھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ آرڈر تھا یا خواہش؟ چند ثانیے کو دونوں طرف خاموشی رہی۔ وہ اس کے ریئیکشن کا متمنا تھا مگر وہ گمسم ہو گئی۔ دیال، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ یس، اس نے بمشکل کہا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف بے چینی سے استفسار ہوا۔ وہ ہنوز خاموش رہی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچ رہی کہ آپ کی فرینڈ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میں نے آپ کے آگے دستے سوال پھیلایا، یا پھر لوگ کیا کہیں گے؟ انداز کس قدر استہزائیہ تھا۔ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں، میری سوچ اتنی سطحی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کو اپنے طور پر گزارتی ہوں، میرے اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ کسی کے کہنے کا نہ کہنے کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ زندگی میری ہے تو مرضی بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ دنیا میں اتنے رنگ ہیں کہ مجھے خبر ہے ہر دل میں کوئی نہ کوئی رہ چکا ہے۔ مجھے اس کا بھی غم نہیں۔ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس دل میں اب میں ہوں۔ اپنا نقش گہرا کرنا مجھے آتا ہے۔ لفظ بے حد مدلل اور جامع تھے۔ اس نے بے ساختہ سراہا۔ ویل سیڈ، آئی ایم امپریسڈ۔ چند ثانیے پھر خاموشی چھا گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں بے حد لبرل ہوں مگر اس معاملے میں بے حد ٹریڈیشنل واقع ہوئی ہوں۔ میرے سرپرست دادا جانی اور دادو ہیں۔ آپ کو پراپر چینل سے مجھ تک آنا ہوگا۔ بڑے سلیقے سے اپنی بات اس تک پہنچائی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ دل کا ڈر زبان پہ آ گیا۔ دلی خوشی پورے ہونے پہ آج تک کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہے؟ اس کے ڈر کا علاج اظہار سے بہتر اس سے کچھ نہ لگا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں چاہا جاتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ نے مجھے انہی خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے۔ بے شک، اس نے حوالے سے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ زندگی میں اکثر اوقات ایسے مقام آ جاتے ہیں جس کا تعین ہم نہیں قسمت کرتی ہے۔ قسمت ہماری باں پکڑ کر اپنے سنگ لے چلتی ہے اور اس کے پیچھے سفر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حادثے ہماری زندگی کا رخ موڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیال ارسل، جس نے خود کو بہلا لیا تھا کہ حماس سمیر آئمہ کا نصیب ہے، اب بیٹھی وقت کی کبٹ کو سوچ رہی تھی۔ آئمہ کا معمولی نقص پہ حماس کو ریجیکٹ کر دینا، شہیر سے شادی اور میامی کوچ کر جانا، سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ اسے آئمہ سے لڑنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ اسے احساس تک نہ دلا سکی کہ اس کی تہا پسندی سے ایک ذی روح کے جذبات کو کتنی ٹھیس لگی ہوگی۔ اور اب حماس سمیر کا اسے کال کر کے دلی خوشی خواہش کا اظہار۔ کیا تھا یہ سب؟ یہ واقعی قسمت کا چکر تھا، نصیب کا کھیل تھا۔ کاتب تقدیر اپنے بندوں کو یوں ہی سرپرائز دیتا رہتا ہے، رلاتا ہے تو ہنسانے کا سامان بھی مہیا کر دیتا ہے۔ دیال ارسل جو سوچے بیٹھی تھی کہ آئمہ کے نقش کو مٹانے کے لیے اسے سر توڑ کوشش کرنی ہوگی، یہ اس کی خام خیالی نکلی۔ ایک عورت کو دوسری عورت کی صورت مٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مرد پچھلی محبت کو خود اس عرض سے بھلا دیتا ہے کہ شاید اسے بھی یاد نہیں رہتا۔ حماس سمیر نے بھی گزری محبت کو اس خوبصورتی سے فراموش کر دیا تھا کہ خود اسے بھی محسوس نہ ہوا۔ تم سے ملاقات سے پہلے میری ملاقات آئمہ سے ہوئی۔ فیملی ٹرمز پڑھے تو آئمہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں اظہار محبت کرنے ہی والا تھا۔ جب پیپر دیتے مجھے تم مل گئی۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا تھا مگر کمی سی ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ میرا حال ہنوز خود فراموشی کا تھا۔ 3 دن تمہارا موبائل میرے پاس رہا مگر مجھے خبر نہ ہو سکی۔
مجھے تمہارا موبائل ایک پل کو بھی اجنبی نہ لگا۔ تمہارے مائی لو البم میں اپنی تصویر میں نے کس جذبے کے زیر اثر ڈالی میں نہیں جانتا۔ شیرٹن میں سیٹ ایکسچینج کرتے جب ہم الگ ہو رہے تھے تب بھی اس کمی نے میرے اندر سر اٹھایا۔ میں نے میز کے گرد نظر دوڑائی کہ شاید کچھ کھو گیا ہے۔ میں نے تم سے بھی یہی کہا تھا کہ شاید میرا کچھ لاس ہوا ہے، کچھ بھولے جا رہا ہوں۔ کیا کھو رہا تھا یہ میرے لاشعور میں تھا، مگر میرے شعور کی رسائی وہاں تک نہیں تھی۔ ہماری تیسری ملاقات آئمہ کی برتھ ڈے پارٹی میں ہوئی تھی۔ تم آئمہ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ تم سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، مگر جانے کیوں میری نگاہیں تم سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ جب تم سوئمنگ پول میں گرنے لگی تب نہ جانے مجھ میں کون سی روح حلول کر گئی، میں اندر تک ہل گیا تھا۔ ایک پل ایک ہی خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا، اگر تم گر گئی اور تمہیں کچھ ہو گیا تو۔ میں نہیں جانتا یہ سوچ میرے اندر کیوں آئی، میں نے تمہیں کیوں کھینچ لیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نے دانستہ وعدہ رہا سانگ کیوں بجایا تمہارے سامنے۔ جب ریڈ بکے میں نے آئمہ کو تھمایا تب بھی مجھے لگا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، پھر جب آئمہ نے تمہیں بکے تھما دیا تب میرے اندر خاموشی چھا گئی۔ میں اس خاموشی کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر ہم بارہا ملے، قدرت ہر مقام پہ ہمیں ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر رہی تھی۔ ان دنوں میں آئمہ سے زیادہ تو میں سوچ رہا تھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے پلکیں جھکا کر بات کرتی تھی، جب بھی ہماری نظر ملی تمہاری نظریں گلا کرتی نظر آئیں۔ میں حماس سمیر جو ہر روک ٹوک کو آئی ڈونٹ کیئر اور اٹس مائی پرسنل کہہ کر گزر جاتا تھا۔ لفٹ میں میرے پاس لائٹر دیکھ کر تم نے رخ پھیر لیا، تب نہ جانے کیوں میں نے تم سے جھوٹ کہا کہ لائٹر میرے دوست کا ہے، جبکہ میں اسموکنگ کرتا تھا اور وہ میرا ہی لائٹر تھا۔ یہ الگ بات کہ اس دن لفٹ سے نکلتے ہی میں نے چلتے چلتے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ ڈسٹ بن کی نظر کر دیا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ میری کلرفل زندگی کس سمت سفر کر رہی تھی میں بے خبر تھا۔ تم جب سے نظر آئی تھی میں کشمکش کا شکار ہو گیا تھا، ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار رہنے لگی تھی مجھ پر۔ میں خود سے لڑتے لڑتے تنگ آ گیا تھا۔ انہی دنوں مجھے گلاسز کا استعمال عمل میں لانا پڑا اور پھر آئمہ کا نظر انداز کرنا مجھے سلگا گیا۔ بنیادی طور پر ہر بندہ نظر انداز ہونے پر ایسا ہی ری ایکٹ کرتا ہے جیسا میں نے کیا۔ اپنی ذات یوں نظر انداز کر دینا کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ سو میں باز پرس کرنے آئمہ تک جا پہنچا۔ آئی نو کہ آئمہ ایک انتہا پسند لڑکی ہے، مگر جب اس نے میری ہی کمی کو ایسے روڈ انداز میں شو کیا کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ کسی کو پسند کرنے کی اتنی بڑی سزا، اپنی ذات میں کمی کسی سے برداشت نہیں ہوتی، مجھے بھی نہیں ہوئی۔ پھر تم میرے سامنے آ کھڑی ہوئی جب تم نے اپنا آنچل میری طرف بڑھایا، ہاں تبھی تمہارے آنچل نے عمل بیر کی طرح مجھے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پہ کھلا کہ میں کیا لاس کر رہا تھا، میں تمہیں لاس کر رہا تھا۔ اس ایک پل نے آگہی کے در مجھ پہ وا کر دیے۔ تم میری ذات کا حصہ تھی، میرے سامنے تھی اور میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، جان نہ پایا کہ میری تکمیل تمہاری ذات سے ہے۔ پھر میرے اندر سکون پھیلتا گیا۔ آئمہ کا دکھ اس ایک لمحے میں کہیں دفن ہو گیا، باقی کچھ بچا تھا تو تمہارا دھندلا نقش واضح ہو گیا تھا۔ ہجلا روسی میں اس کا ہاتھ بھیجے وہ حکایت دل سنا رہا تھا۔ دیال ارسل نے ایک نظر اس کی گلاسز سے مزین سحر انگیز نگاہوں میں دیکھا، نظریں جھکا لی، وہاں اسے اپنی ہی صورت نظر آ گئی تھی۔ دی آئی ہوپ تم بہت اچھی ہوگی۔ 7 سال بعد طویل خاموشی سے اٹھا کر تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ میں آج کل ہیوسٹن میں ہوں۔ سررار نوین آپی سے ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے تمہارے بارے میں استفسار کیا۔ تمہاری شادی کی تصویریں دیکھی، دلہن بن کر کیا غضب ڈھا رہی ہو، حماس بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا۔ اسپیشلی تمہاری جھکی پلکوں والی کھلی تصویر غضب کی ہے جس میں تم شرمیلی مسکان سجائے بیٹھی ہو اور حماس کی نظریں تمہاری پلکوں میں اٹک گئی ہیں۔ اس تصویر میں تم دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے نوین آپی سے یہ تصویر لے لی ہے اور فریم کروا کر اپنے گھر میں سجا بھی لیا ہے کہ تم سے بہت عرصہ دور رہ لی۔ تمہارے دونوں بیٹے بلا کے ہینڈسم ہیں۔ ابھی یہ حال ہے، جوان ہو کر نہ جانے کیا عالم ہوگا۔ ازون اور جرار بیٹوں کے نام بھی تم نے خوب رکھے ہیں۔ جرار بڑے ہونے کے باعث سوبر اور معنی کے لحاظ سے خاصا نہ ڈر جری بہادر لگ رہا ہے، بالکل تم پہ گیا ہے، نقش تک تمہارے ہیں۔ ازون بڑا شوخ و شریر لگ رہا ہے، اس نے مسکراہٹ تمہاری اور آنکھیں حماس کی لی ہیں۔ تمہارے دونوں بیٹے مجھے بے حد پسند آئے، اللہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، آمین۔ تم سوچ رہی ہو طویل خاموشی کے بعد ایسی لایعنی باتیں، مگر تمہید بھی تو باندھنا تھا، نوکے قلم کو واپس گمگشتہ ماضی میں لے جانے کے لیے ہمتیں بھی تو اکٹھا کرنا تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، ہر آسائش سے مزین ماحول میں جنم لیا، جو چاہا وہ پا لیا۔ نہ جانے کب سے میں یہ عادت پڑ گئی کہ نقص برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ جب تک تم سے دوستی ہوئی میری عادت پختہ ہو چکی تھی۔ تم ہمیشہ مجھے لعن طعن کرتی تھی مگر میں کمپرومائز کرنا نہیں جانتی تھی۔ حماس میری زندگی میں اچانک آیا اور بادل کی طرح چھاتا چلا گیا۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی، مگر ہم دونوں
مگر میری محبت کی عمر بہت چھوٹی رہی۔ برتھ ڈے والے روز ہم دونوں ہی اچھی لگ رہی تھی۔ بقول تمہارے میں نے خوبصورتی سے زیادہ مارجن لے لیے ہیں، مگر حماس کی جو نظر میرے لیے ہونی چاہیے تھی وہ تمہارے لیے تھی۔ تم نے تو اس وقت اس کا چہرہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ تمہیں سوئمنگ پول میں گرتے دیکھ کر حماس جس بے تابی سے تمہیں بچانے کو بڑھا، میرے دل نے اسی وقت خوشگمانی کا لبادہ اتار دیا۔ پھر ایسے کتنے ہی مقام آئے جب مجھ پہ کھل گیا کہ حماس تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگ میرے لیے نہیں تمہارے لیے ہوتے تھے، پر شاید وہ خود ہی اپنے اندر کے رنگوں سے ناآشنا تھا۔ اس دن شاپنگ سینٹر میں وائٹ سوٹ کے لیے جب ہم الجھ رہے تھے، تب تمہاری اداس شکل دیکھتے حماس نے سیلز مین کو سوٹ پیک کرنے کو کہا تو اس کی نظریں اس وقت بھی تمہارا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہیں میں نے لا حاصل سفر ختم کر دیا۔ مجھ سے یہ بھی چھپانا تھا کہ تم بھی حماس سے محبت کرتی ہو، پھر میں جانتے بوجھتے کیوں تم دونوں کے درمیان رہتی؟ میں کسی بہانے کی منتظر تھی اور حماس کے گلاسز نے مجھے موقع فراہم کر دیا۔ شہیر ایک عرصے سے مجھ میں انٹرسٹڈ تھا۔ میں نے اس کی پیش قدمی کو جلا بخشی اور تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا۔ یاد ہے دی، ایک بار مجھے لعن طعن کرتے تم نے مجھ سے استفسار کیا تھا کہ اگر میری انتہا پسندی سے کوئی دل ٹوٹ گیا تب میں کیا کروں گی، اور میں نے جواب دیا تھا اسے تمہارے حوالے کر دوں گی کہ تم سے اچھا درماں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بظاہر مذاق میں کہی بات کیسے صادق آ گئی۔ حماس کو زخم بھلے میں نے لگایا، مگر وہ ایک عرصہ سے تمہارا مریض تھا اور اس کے درد کا درماں صرف تم ہی بن سکتی تھی۔ سو میں نے وہی کیا جو مجھے مناسب لگا۔ آج اتنے سالوں بعد تمہیں سچائی صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ دنیا بھلے مجھے کچھ بھی کہے، یہاں تک کہ تمہارا حماس بھی، مگر تم مجھ پر ہنسو، میرے بارے میں منفی انداز میں سوچو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ایک تم ہی ہو جس پہ میں خود جتنا اعتبار کرتی ہوں۔ اہم بات تو رہ گئی، میں جو ذرا سا نقص برداشت نہیں کرتی تھی، جو ڈیفیکٹو چیزوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میری اس انتہا پسندی کی سزا کاتب تقدیر نے خوب دی۔ کاتب تقدیر نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور تینوں ہی اب نارمل ہیں۔ میں انہیں ڈیفیکٹو چیزوں کی طرح خود سے جدا نہیں کر سکتی، انہیں پھینک نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے جگر گوشے ہیں۔ تم کہتی تھی نا، انتہا پسندی چھوڑ کر کمپرومائز کرنا سیکھو، تب زندگی سہل ہوگی۔ اب میں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہیر اپنی راتیں ایک کال گرل کے ساتھ گزارتا ہے کہ مجھ سے مزید اب نارمل بچے ملیں گے۔ وہ میرے اور بچوں کے اخراجات نہیں اٹھاتا، میں جاب کر کے گزارا کرتی ہوں۔ ماما پاپا نے میرے اکاؤنٹ میں کافی رقم جمع کر رکھی ہے، مگر میں نے وقت، حالات، خواہشات سے کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے۔ دعا میں یاد رکھنا، تمہاری خوشیوں کی طالب آئمہ۔ کاغذ کے صفحے پھڑپھڑا رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ خط اس کے نام آیا تھا۔ ہیوسٹن کا ایڈریس دیکھ کر اس نے یہی جانا کہ نوین کا خط ہے، مگر جیسے جیسے پڑھتی گئی ساکت ہو گئی۔ اگر وہ بیچ میں نہیں ہوتی تو یقیناً آئمہ حماس کو نہیں ٹھکراتی۔ تب شاید حماس بھی کشمکش کا شکار نہ ہوتا، تب شاید آئمہ کو بھی انتہا پسندی کی سزا نہ ملتی، پر نہیں، ایسا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ حماس کی پستی سے دیال کا جنم ہوا تھا۔ کیسا گھورک دندہ تھا کاتب تقدیر کا۔ لمبی سانس بھر کے وہ کچن میں چلی آئی۔ خط کو آگ کی نظر کرتے وہ آئمہ کے لیے دعا گو تھی، اس کی خوشیوں کی متمنی تھی، اس کی شکر گزار تھی۔ سنڈے کی سہانی صبح تھی۔ وہ سر سے ناشتے کا اہتمام کر رہی تھی۔ سارا ہفتہ ملازم کھانا پکاتا تھا، مگر سنڈے کو صبح کا ناشتہ وہ خود تیار کرتی تھی۔ یہ حماس کی فرمائش تھی اور وہ اس کی فرمائش سے سرتابی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، دونوں ہاتھ گندے تھے۔ تبھی کچن میں داخل ہو کر پچھ سے لگ کر اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکاتے حماس نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ سیم ٹو یو۔ مسکراتے ہوئے اس نے پیڑے بنانا شروع کر دیے۔ دونوں لاٹ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انگلیاں موڑ کر چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا جو بار بار منہ پہ آ رہے تھے۔ سو رہے ہیں۔ ننھی ننھی بوندوں سے مزین پیشانی پہ بکھرے بالوں کو حماس نے اپنی انگلیوں سے پیچھے کر دیا۔ فوراً کچن سے نکل جاؤ ورنہ میرا سارا کام آپ خراب کر دو گے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بازو سے پکڑ کر حماس نے اس کا رخ روشن اپنی طرف کیا۔ بلیو کرنکل کی ساڑی میں ہم رنگ پتھر کے ٹاپس اور نوز پن پہنے اس کا ایمان ڈاواڈول کر گئی۔ گلاسز کے پیچھے سے سحر انگیز نظروں کے تقاضے سے خود کو بچاتی ادھ کھلی پلکیں رخساروں پر تھر تھرانے لگیں۔ شہادت کی انگلی سے اس کی پلکوں کو چھوتے سرگوشی کی۔ میری نیت خراب کر کے کام خراب ہونے کی بات کر رہی ہو؟ وہ رخ پھیر گئی تو سابقہ انداز میں تھام لیا، پھر سر سے کیچر نکال دیا۔ لائٹ براؤن لمبے بال پل بھر میں بکھر گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ تم کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ پرانی اطلاع ہے۔ اب وہ پراٹھے بنا رہی تھی۔ میری رفاقت نے کتنا مغرور بنا دیا ہے تمہیں، ہولے سے وہ مسکرایا۔ میں مغرور ہوں پھر؟ گردن موڑ کر خود سے لگے حماس عمر کے شانے پر بیلن ہولے سے مارا۔ جچتی بھی اسی روپ میں ہو۔ اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آپ کا بھی جواب نہیں، خود تو شاہی فرمان جاری کر دیتے ہو کہ سنڈے کو میں تمہیں صرف ساڑی میں دیکھوں،
اگر کسی اور لباس میں نظر بھی آئی تو دوسرا بیڈ روم سیٹ کر لوں گا، پھر تم اسی بیڈ روم میں آ جانا۔ کمرہ چھوڑ دینے کی بھی کوئی دھمکی ہے؟ کمرے سے دور رہ سکتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ پرتپش سرگوشی پہ سٹ پٹا کر گویا ہوئی، ساڑی سنبھالنا آسان ہے کیا؟ مشکل بھی کوئی نہیں، کہنے کے ساتھ ہی اس نے ڈھلکتے آنچل کو کمر سے لا کر سامنے کھونس دیا۔ اسی آنچل سے بندھے ہیں ہم دونوں۔ تھوڑی اس کے شانے پر ٹکی تھی جبکہ بازوؤں کا حصار اس کے وجود کے گرد تھا۔ اگر تم اس دن مجھے اپنا آنچل پیش نہ کرتی تو شاید میں کبھی اپنے جذبوں کو جان نہ پاتا، کبھی نارمل لائف نہ گزار سکتا۔ دھیجا پور سوچتا، جب جو ہونا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ میری بے اختیاری حرکت پہ آپ کو آگہی ملنی تھی سو مل گئی۔ اس کی طرف پلٹ کر گلاسز کے فریم کو خفیف سا اوپر نیچے کیا۔ جب زیادہ محبت جتاتی تھی تو اس کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا دیا اس ادا پر۔ آپ جا کر بچوں کو اٹھاؤ، تب تک پراٹھے بھی بن جائیں گے۔ اس نے باہر کی راہ دکھائی۔ وہ شرافت سے باہر نکل گیا۔ حماس اکثر یہی جملہ دہراتا تھا کہ انہیں آنچل نے باندھا ہے۔ بے شک ایسا ہی تھا۔ اس کی حرکت بے ساختہ تھی، پر اب سوچتی تھی اگر آئمہ ایسی صفاقی نہ دکھاتی تو نہ ہی حماس کی آنکھوں میں آنسو آتے، نہ وہ بے اختیاری میں اپنا آنچل بڑھاتی اور نہ ہی حماس آگہی سے روشناس ہوتا۔ حماس کی آنکھ کا وہ گوہر آبدار اس کے آنچل سے بندھا انمول تھا تو وہی اپنی عزیز دوست کی سربلندی مقصود تھی، اس کی انا عزیز تھی۔ بے شک وہ آنچل سے بندھے تھے، مگر وہ حماس کو کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ آئمہ کا اصل نام آنچل ہے۔ دیال سن یار، ایک بات پوچھنا تھا۔ وہ واپس کچن کے دروازے میں جم گیا۔ اس نے چڑھتی نگاہ ڈالی۔ بلو جینس پر وائٹ کرتا پہنے، سلور فریم کے گلاسز سے مزین سحر انگیز نگاہیں آج بھی دیال ارسل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دیتی تھی۔ پوچھو، انداز مصروف تھا۔ آج کا پروگرام کیا ہے؟ آپ نے اپنے نونہالوں سے پکنک پرامس کیا ہے اور ڈنر بھی باہر دینے کا کہا ہے۔ پراٹھا توے پہ پلٹتے اس نے پروگرام گوش گزار کیا، ساتھ ہی دوسرا پراٹھا بیل رہی تھی۔ کوہنی دروازے کے فریم میں ٹکائے ہتھیلی کی پشت پہ لب رکھے وہ اس کا ایک ایک انداز ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد یقیناً گھر آئیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اس کا دھیان اب تک لفظوں کے اتار چڑھاؤ کی طرف نہیں گیا تھا۔ پراٹھے پہ کوکنگ آئل ڈالتے وہ ازحد منہمک تھی۔ اس کے گھریلو انداز کو اس نے خاصی دلچسپی سے ملاحظہ کیا۔ رات کا کیا پروگرام ہے؟ گجرے لانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ مفہوم سمجھ میں آیا تو وہ پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ وہ جذبے لٹاتی نظروں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جھکی پلکوں والی ادھ کھلی آنکھوں سے اجازت ہے کہہ کر اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے نونہالوں کو اٹھانے چل دیا۔ اس کے ساتھ یہاں اس بہت ہی خوبصورت سی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔